تو ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ سب مل کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی العظیم. آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین. سورہ فاتحہ قرآن کی سب سے پہلی صورت ہے، اور آپ کو معلوم ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اٹس ناٹ اے پارٹ آف قرآن. آپ کا پہلا سپارہ جو ہے وہ الف لام میم ہے. قرآن سپارہ جو شروع ہوتا ہے اس کے اوپر کیا نام لکھا ہوتا ہے؟ الف لام میم. تو قرآن کی پہلی صورت الف لام میم ہے. سورہ فاتحہ جو ہے یعنی سورہ بقرہ ہے، اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ اس کی کہا تو جاتا ہے پہلی صورت ہے، لیکن بیسکلی وہ اس کا دیباچہ ہے. دیٹ از این انٹروڈکشن ٹو قرآن. سورہ فاتحہ قرآن کا انٹروڈکشن ہے، اور یہ قرآن کی جامع ترین صورت ہے. یہ قرآن اس کے کم از کم بھی 36 نام ہیں، 36 نیمز ہیں قرآن کے اس سورہ فاتحہ کے، کیونکہ عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ جس چیز سے محبت کرتے تھے اس کو بہت سارے نام دیا کرتے تھے. تو سورہ فاتحہ جو ہے آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب، صحابہ کرام کو محبوب، تبع تابعین کو محبوب. تو کل ملا کے اس کے علامہ سیوطی نے اس کے 36 نام بتائے ہیں، جس کے اندر کے مشہور نام آپ کو معلوم ہے. الشفا ہے، القافیہ ہے، الراقیہ ہے. اس کے علاوہ اس کو بالکل سبع المثانی کہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں ام القرآن کہتے ہیں، اس کو قرآن العظیم کہتے ہیں. بے شمار اس کے نام ہیں، ایک پوری لسٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ ہمیں اس کی جانے کی ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ العظیم. تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ہی بتایا ہوا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی تم قرآن شروع کرو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لو، کیونکہ اس دنیا میں the thing that he hates، شیطان کو نفرت ہے اس بات سے کہ کوئی قرآن پڑھ لے، کوئی قرآن پڑھے یا پڑھ لے یا پڑھے، یا یعنی جس طرح ہم دورہ قرآن کر رہے ہیں، یا قرآن کو سمجھے، کیونکہ قرآن ہی وہ واحد راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے. اور قرآن شیطان نے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو جنت میں جانے نہیں دوں گا، سب کو لے کے اپنے ساتھ جہنم میں جاؤں گا. تو ہی جسٹ ہیٹس اٹ. تو ایوری ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ العظیم جب قرآن پڑھا جائے تو اعوذ باللہ ضرور پڑھنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ سورۃ نمل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کے ساتھ منسوب کیا ہے. پوری کی پوری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اس میں موجود ہے. کچھ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا حصہ ہے. بسم اللہ ہر سورت کا حصہ ہے، اور اس کے بغیر وہ سورت کمپلیٹ نہیں ہوتی. اس لیے وہ بسم اللہ کو پڑھنا آپ کو معلوم ہے واجب قرار دیتے ہیں. لیکن جو جمہور علماء ہیں، جو میجورٹی آف دا علماء ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سورت جو بسم اللہ ہے اس کو اس آیت کو یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر آیت کا حصہ نہیں مانتے. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت شروع کرنے سے پہلے اس کو پڑھا جانا چاہیے، کہ اللہ کے نام سے ہر چیز شروع ہوتی ہے تو وہ بھی شروع کرنا چاہیے. تو وہ اس کو واجب نہیں مانتے کہ بسم اللہ ہر آیت سے پہلے پڑھنی چاہیے. لیکن اب آپ کو سمجھ میں آئی کہ اعوذ باللہ پڑھنا تو فرض ہے، کیونکہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. بسم اللہ پڑھنے کے اوپر اختلاف ہے، اس کے بغیر بھی صورت ہو جاتی ہے. تو شروع کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین. الحمد، الحمد ہا میم دال اس کا روٹ لیٹر ہے. ابھی تھوڑا آگے چل کے میں روٹ لیٹرز بالکل نہیں پڑھاؤں گی، شروع کی بات ہے انشاءاللہ. فکر نہ کریں، آپ کو لوگوں کی کوئی قرآن کی ڈیٹیل کلاس نہیں ہو رہی. ہم نے 30 دنوں میں قرآن کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، بلکہ اس سے بھی پہلے شاید مے بی 25 days میں. تو یو ہیو ٹو ہری، تو اس لیے یو ہیو ٹو بیئر ود می. کوئی آپ کو سمجھ نہ آئے انشاءاللہ تعالیٰ تو کوئی بات نہیں، سو کے برداشت کریں. کافی چیزیں آپ کو نہیں سمجھ آئیں گی، میں بہت جلدی جلدی بولوں گی. لیکن انشاءاللہ آپ کو 15-20 دن میں آپ میری اس رفتار کے عادی ہو جائیں گے، پھر آپ کو کچھ سمجھ آنے لگے گی. تب تک کے لیے آپ کا اللہ حافظ. تو الحمد ہا میم دال. حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف، بیسک اس کا مطلب ہوتا ہے تعریف. اور حمد ہا میم دال سے بے شمار قرآن کے ورڈز نکلے ہیں، عربی کے ورڈز نکلے ہیں. مثلا محمود ہے، مثلا حماد ہے، مثلا حامد ہے، مثلا محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمد کا مطلب ہوتا ہے تمام تعریف. جس چیز کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس میں بہت سارے اس کے میننگز الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن ایک میننگ جو یہاں پر ہے وہ یہ کہ کل حمد، کل حمد. الحمد کا مطلب ہے کل، تمام ہم تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں. کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں؟ آپ تو مطلب ہم اگر کسی کی تعریف کرتے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں کہ اس کی تعریف ہے، لیکن دنیا میں جو تعریف کی جاتی ہے
وہ سب ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہے. مثلاً یہ موسم بہت خوبصورت ہے آج, اور واقعی بڑا خوبصورت ہے الحمدللہ. فوگ بھی ہو رہی ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے سبحان اللہ, اور جمعے کا دن ہے آج, واقعی بڑا ہی مبارک اور خوبصورت دن ہے الحمدللہ. تو ہم نے کہا موسم بہت خوبصورت, تو موسم کس نے بنایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اگر کسی کا بچہ بہت ہوا تھا, وہ بچی پیچھے بیٹھی اتنی پیاری ہے ماشاء اللہ. تو اب آپ کسی بچے کی تعریف کریں تو اب وہ تو کہیں گے کہ جی یہ بچے کی تعریف ہے مثلا, لیکن بچے کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی کس کی تعریف ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. مثلا یہ واقعہ میں ہمیشہ اسی الحمد کے اوپر ہی کوٹ کرتی ہوتی ہوں کہ میری بیٹی کی ٹیچر تھی مس ویب, ان کا نام تھا, فلورڈیل ہائی فلورڈیل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو وہ ایلیمنٹری اسکول میں ان کی ٹیچر تھی سبحان اللہ, کنڈر گارٹن کی ٹیچر تھی. تو ان کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں. یہاں پہ لوگوں کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں, آئی مین جسٹ امیزنگ. کبھی کبھی تو آپ ان کی بس آنکھیں ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں. تو گرین بلو ان کی جو آنکھیں تھی, تو مجھے یاد ہے اسی طرح کہ میں نے کہا مس ویب یو ہیو بیوٹیفل آئیز. تو کہتی آل تھینکس ٹو مائی پیرنٹس, آل تھینکس ٹو مائی پیرنٹس. ہاں اب یہ سوچیں کہ اگر ماں باپ کا بس چلے تو ہر بچے کی آنکھیں کس رنگ کی ہونا. جیسے میری ایک فرینڈ تھی, تو ہمارے گھر کوئی جاننے والے آئے, تو ان کے بیٹے کی آنکھیں تھی گرین کلر کی, اپنے دیسی تھے ماشاءاللہ, پنجابی محلے کے تھے. تو ہم پریشان. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کی فیملی میں کسی کی آنکھیں کلرڈ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا پھر آپ کے بیٹے کی آنکھیں؟ تو کہتی ہیں اصل میں جب میں پریگننٹ تھی نا, تو میں نے ٹام کروز کا پوسٹر اپنے کمرے میں لگایا. تو آئی واز سرپرائز. تو یعنی دنیا میں آپ جو کسی نے کھانا بنایا آپ اس کی تعریف کرتے ہیں, کسی نے اچھے کپڑے خریدے, دنیا کی کوئی تعریف, کسی کے ایٹیٹیوڈ کی, کسی کی ہیبٹس کی, کسی کے کیریکٹر کی, کسی کی نوکری کی, کسی بھی چیز کی تعریف کریں, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تعریف جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جاتی ہے, تمام کی تمام, کل الحمد. لیکن اس الحمد میں جو ہے وہ ایک اور چیز شامل ہے, وہ یہ ہے کہ شکر. اسی حمد میں شکر شامل ہے. اگر خالی تعریف ہوتی ہے نا تو وہ ہوتی ہے ثنا, الثنا, ٹھیک ہے, وہ ثنا ہوتی ہے تعریف. لیکن جب ہم حمد کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تعریف پلس شکر. تو اس کا مطلب ہے کہ تمام تعریف اور تمام شکر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں. اور اسی طرح جیسے تمام حمد, تمام تعریف بھی اللہ کے لیے ہوئی نا, ڈائریکٹ انڈائریکٹ, اسی طرح تمام شکر بھی. آپ دنیا میں کسی کا بھی شکر ادا کریں, کسی کا بھی شکر ادا کریں, جو کہ ہم بہت کم کرتے ہیں, لیکن ہم کریں اگر, تو وہ بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہوتا ہے. ہمارے پاس ہر چیز جو ہے سر سے لے کر پاؤں تک, ہمارے ایون کپڑے, ہمارا کھانا پینا, ہماری جتنی, یعنی ہمیں کسی نے علم دیا, ہمیں کسی نے کچھ بھی دنیا میں کیا, وہ شکر جو ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے. الحمد از سچ اے پروفاؤنڈ ورڈ. اسی لیے جب ہم ایک دفعہ دل سے الحمد بولتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ جس نے 70 مرتبہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا, اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. کیا ریزن ہے اس کی؟ آپ سوچیں ذرا, اتنی سی بات پہ گناہ پہ کیسے بخش دیے جائیں گے؟ اور ظاہر ہے کہ یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے. کیسے بخش دیے جائیں گے؟ کیونکہ جب آپ دل سے الحمد کہیں گے تو آپ سوچیں ذرا کہ آپ کی وہ لیول آف, جو آپ کی اسپرچل لیول ہے وہ کہاں پہنچ جائے گی. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ الحمد از اے ویری ویری پروفاؤنڈ ورڈ. ہم اسے کبھی بھی فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. اور ہمیں, اور having said that, inshallah take this opportunity کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دل سے شکریہ ادا کریں for everything that he has given us. بچپن سے لے کے آج تک, بلکہ ہمارے پیدا ہونے سے لے کے, بلکہ عالم ارواح میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم سے عہد لیا تھا وہاں سے لے کر آج تک, اور پھر اس کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ جتنے احسانات کیے ان کے لیے الحمدللہ رب العالمین. تو الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو, اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا. عالم, عین لام میم. علم کا مطلب ویسے تو پہچان ہوتا ہے سبحان اللہ, سم تھنگ دیٹ جیسے جھنڈے کو علم کہتے ہیں, کوئی چیز جو کسی چیز کا سمبل ہوتی ہے. لیکن عالمین, تمام عالم جو ہیں وہ اللہ کی پہچان ہے, اسی لیے اس کو عالم کہتے ہیں, which is a very deep meaning in عالمین, کہ تمام عالم جو ہیں وہ اللہ کی پہچان ہے. اور عالمین, ہمیں کتنے عالموں کا پتہ ہے جو ہم اپنی, یعنی ہم اپنے سینسز سے سمجھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. ہمیں ایک عالم کا پتہ ہے کہ انسانوں کا عالم ہے, جانوروں کا عالم ہے, سمندر کے نیچے, حالانکہ سمندر کے نیچے بھی ابھی اتنے عالم ہیں کہ جن کا کچھ پتہ نہیں. مثلا برموڈا ٹرائنگل, نوبڈی نوز کہ وہاں کیا ہے. جب کوئی جہاز گم ہو جاتا ہے, جب کوئی عجیب و غریب ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں, جیسے کہ ابھی پرابلی 1976 میں کوئی جہاز تھا کہ جس نے کہا تھا کہ میں نے ٹائم ٹریولنگ ایکسپیرینس کی ہے سمندر کے اوپر سے گزرتے ہوئے. یعنی وہ سمندر کے اوپر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے, یو آر بیونڈ ٹائم. تو ایسی عالم ہیں جو کہ ہمیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ جنوں کا عالم, فرشتوں کا عالم, ہمارے جسم کے اندر کا عالم. اس کے علاوہ آپ سوچیں کوئی جو اتنی کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے ان کا عالم, کیڑے مکوڑے ہیں, حشرات ہیں اور پرندے ہیں, اور یعنی اتنی, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر روز کتنی ہزار سپیشیز نئی ڈسکور ہوتی ہیں. پھر جنوں کا جو عالم ہے سبحان اللہ, آپ کو معلوم ہے کہ جن
جنوں کی ایک پوری کالونیز ہوتی ہیں، ان کی اسی طرح آبادیاں ہوتی ہیں، اسی طرح شادیاں ہوتی ہیں، اسی طرح ان کی عبادتیں ہیں، ان کے اسی طرح سجدے اور رکوع ہیں جیسے انسانوں کے. تو یہ اتنے عالم ہیں کہ یو کی ناٹ ایون کاؤنٹ آن یور فنگرز. لیکن ان سب عالموں کا ایک رب ہے واحد، اور وہ ہے اللہ. اس کی بڑائی کو اپنے دل میں پہچانے کہ وہ کتنا بڑا ہے. الرحمن الرحیم. اور اتنا بڑا ہونے کے بعد وہ رحمان اور رحیم ہے، یہ اس کی سب سے بڑی صفت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اپنا انٹروڈکشن جو دینا شروع کیا قرآن میں، وہ یہی ہے کہ میں رحمان اور رحیم ہوں. میں رحمان اور رحیم ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار لکھا ہے، حدیثوں میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے. اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے مہربان اور ایسے رحیم ہیں کہ وہ بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی معاف کر دیتے ہیں اگر وہ دل سے ایک بار توبہ کر لے. اس کے بعد مالک یوم الدین. مالک یوم الدین کہ وہ مالک ہے، یعنی ہی از دا اونر اینڈ دا سول اتھارٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ. آج کی دنیا کے، یعنی دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں تو بے شمار لوگ مالک بنے ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے، لیکن اس دن ہر چیز کا مالک جو ہے وہ صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوں گے. اور مالک یوم الدین کے اندر، یعنی یوم الدین وہ دن ہوگا، دین کہتے ہیں جزا اور سزا کے حساب کے دن کو دین کہتے ہیں. تو یوم الدین جزا اور سزا کے حساب کا دن، یوم الدین. اب اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے رحمان اور رحیم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو سزا تو نہیں دینی چاہیے، خالی لوگوں کو اجر دینا چاہیے. تو ہمیں ظاہر کہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ رحمان رحیم بادشاہ وہ نہیں ہوتا جو چور کو اور نیکوکار کو ایک جیسا جزا دے، ایک جیسی جزا دے. مثلا ایک بادشاہ ہے، وہ اس کا دربار لگا ہوا ہے، اس کا محل لگا ہوا ہے، اور لوگ آتے جا رہے ہیں، اور ایک بندہ آ کے کہتا ہے کہ جی یہ آدمی ہے، اس نے بہت سارے لوگوں کی جان بچائی ہے، اس نے جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو خیرات کی ہے، اور یہ بڑا آپ کا لائل ہے، اور یہ بڑا اچھا بندہ ہے. تو بادشاہ کہ ٹھیک ہے، اس کو انعام و اکرام دو. اور ایک بندہ آتا ہے کہ جی یہ تو آپ کا یعنی بہت بڑا ٹریٹر ہے، اور اس نے اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، اتنے لوگوں کو ریپ کیا ہے، جھوٹ بولا، یہ بولو. تو بادشاہ کہ نہیں، میں کیونکہ بہت رحمان ہوں تو اس کو بھی انعام و اکرام دے دو. ایسے بادشاہ کو آپ رحمان یا رحیم کہیں گے؟ ایسے بادشاہ کو آپ کیا کہیں گے؟ ظالم کہیں گے. بالکل. تو رحمان ہونے، یعنی ہمارے جو ذہن میں کانسیپٹ ہے نا کہ، اور پوری دنیا کے ذہن میں کانسیپٹ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے تو سزا کیوں دیں گے؟ سزا دینا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے. ایک تو نمبر 1 یہ کہ سبحان اللہ، آپ سوچیں گے اگر ہٹلر کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح بخش دیں کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے، تو وہ سارے لوگ جو 6 ملین جوز اور پتہ نہیں کتنے 2.5 ملین باقی لوگ جو اس نے قتل کیے تھے، ان کا حساب کہاں جائے گا؟ ایک تو نمبر 1 یہ بات ہوتی ہے کہ حساب پورا کرنا. جس نے جس کی چوری کی، جس نے جس کو جھوٹ بولا، جس نے جس کی غیبت کی، اس کو اس دن کا یعنی بدلہ ملنا، اٹس اونلی جسٹس. نمبر 2 بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایسی ایک بیلنس پہ پیدا کیا ہے کہ جب گناہ ہوتے ہیں نا، وہ اس کی پرسنالٹی کو خراب کرتے ہیں، اور وہ بیلنس جو ہے وہ ہے نا، وہ آپ سمجھیں کہ وہ جو جس ایک میزان پہ اللہ نے پیدا کیا نا، وہ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے. اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے انسان کو سزا ملنی ضروری ہے، انٹل انلیس کہ وہ توبہ کر لے. توبہ از ون وے کہ وہ بیلنس اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تطغوا فی المیزان، مت اپنے اس میزان میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ وقیم الوزن بالقسط، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو قسط اور میزان کے اوپر ایک بیلنس پہ قائم کیا ہوا. اب کیا ہوتا ہے انسان کے گناہوں سے وہ بیلنس جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ ایک تو یہ کہ انسان توبہ کر لے، بیلنس اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی کوئی ایسا عذاب، ایسی کوئی تکلیف دے دے کہ وہ بیلنس واپس آ جائے. نہیں تو پھر اس کو آخرت کا عذاب بھگتنا پڑے گا. یہ اس کی اپنی ذات کے لیے بھی بہتر. آپ کو معلوم ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن قوموں پر، امتوں پر اپنا عذاب بھیجا تھا، یہ ان کے لیے بھی رحمت تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر اپنی رحمت کے نہیں، اس کی سزا میں بھی رحمت ہے. مثلا اگر وہ عذاب نہ آتا تو وہ مزید برائیوں میں لگے رہتے، تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ رحمان وہ نہیں ہوتا جو کہ برے کو اور اچھے کو ایک ہی طرح ڈیل کر رہا ہوتا ہے. رحمان وہ ہوتا ہے کہ جو انسانوں کو اکارڈنگلی ڈیل کرتا ہے، لیکن ہاں وہ اس میں انصاف بھی کرتا ہے اور اس میں عدل بھی کرتا ہے. تو اس لیے مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وہ وعدہ ہے جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر نماز میں کرتے ہیں، اور کم از کم دن میں 17 بار کرتے ہیں، جو بھی 5 وقت کا نمازی اور کم از کم فرض پڑتا ہے. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں. الحمدللہ ہمیں عبادت کا مطلب جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیں یا روزے رکھ لیں یا حج کر لیں یا زکوٰۃ دے دیں. عبادت اس سے بہت بیونڈ ہے. عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ یا غلام، اور غلام وہ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے جو کہ ہم نے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ غلامی نہیں دیکھی ہوئی ہے، لیکن ہم جن جگہوں پہ رہتے ہیں یہاں پہ غلامی یا سلیوری بڑی وائڈ اسپریڈ تھی، بڑی پریولنٹ تھی. اگر آپ میں سے کسی نے وہ جو
ٹو کل اے موکنگ برڈ پڑھی ہو, یہاں کی کوئی موویز دیکھی ہوں جو کالوں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا, یا کوئی بھی سلیوری کا امیج جو ہمارے ذہن میں ہے کہ کیسے ہوتا تھا کہ جو غلام ہوتا ہے اس کی کوئی مرضی نہیں ہوتی, وہ کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا, ایون شادی بچے تک پیدا کرتا ہے اپنے مالک کی مرضی سے, جو مالک حکم دیتا ہے اسے کرنا پڑتا ہے. اس کو کہتے ہیں غلامی. انسان کبھی کسی انسان کا غلام نہیں ہو سکتا. یہ مطلب یہ ایک ہیومن نیچر کے خلاف ہے کہ انسان کا غلام ہو. ہر انسان اللہ کا غلام ہے, ہر انسان اللہ کا غلام ہے, لیکن انسانوں کے غلام اور اللہ کی غلامی میں ایک جو بیسک فرق ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جب غلام ہوتا ہے تو صرف اس کا جسم اس کی غلامی میں ہوتا ہے نا. مثلا آپ کا مالک جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ چلو میری ٹانگیں دباؤ یا میرے پاؤں دباؤ, تو غلام کو دبانی پڑیں گی تو وہ دبا رہا ہوگا, لیکن دل میں اور اپنے دماغ میں چاہے وہ مالک کو گالیاں دے رہا ہوں, کیونکہ اس کا دماغ تو اس کے کنٹرول میں نہیں ہے, نہ تو وہ اس کی غلامی میں ہے. اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو وہ یہی کہتے تھے اپنے امیہ بن خلف جو ان کا مالک تھا اسے کہتے تھے میرا جسم تمہارا غلام ہے, میری روح آزاد. اور یہ روح کی آزادی اسلام نے دیا, ایک کانسیپٹ دیا تھا کہ روح ہماری آزاد ہے, لیکن ہماری روح جو ہے وہ اللہ کی غلام ہے. ہمارا بورن سٹیٹس جو ہے اٹس ناٹ اے فری ہیومن بینگ, وی آر ناٹ فری ہیومن بینگ. آپ کے خیال سے یو آر بورن فری, یو آر ناٹ, یو آر بورن سلیو آف اللہ, اینڈ وی آل شوڈ بی پراؤڈ آف دیٹ. کیونکہ اگر ہم اللہ کی غلامی نہیں اختیار کرتے کانشیسلی یا انکانشیسلی تو ہم باقی اس پوری دنیا کے غلام ہوتے ہیں, انسانوں کے غلام ہوتے ہیں, اس معاشرے کے یعنی پیئر پریشر ہوتا ہے, کوئی اور 1000 اپنے نفس کے غلام بن جاتے ہیں. لیکن جو اللہ کا غلام ہوتا ہے یہ اس پوری دنیا سے آزاد ہو کر صرف اللہ کا غلام ہوتا ہے. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو ایک سجدہ کریں یا اس کے بجائے 1000 سجدے کریں, انسان کی اپنی مرضی ہے. تو ایاک نستعین, اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مدد صرف, اور ایاک کا مطلب ہوتا ہے اونلی اینڈ اونلی یو, مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم کسی سے کھانا بھی نہ مانگیں اور پانی یہ بھی نہ مانگیں, یہ آپ, لیکن دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ دینے والا جو ہے وہ صرف اللہ ہے. کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات دینے پہ قادر نہیں ہے. ہاں اللہ ان کو وسیلہ اور ذریعہ بناتے ہیں. مثلا ایک الحمدللہ ہمارے شوہر ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, ہمیں پیسے دیتے ہیں الحمدللہ, لیکن ہم یہ کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ وہ خود اپنی ذات سے ہمیں دیتے ہیں. وہ دینے والے ہیں, دینے والا اللہ کی ذات ہے, دینے والا اللہ ہے, اور اس کے بعد اللہ نے یہ ذریعے بنائے ہیں دنیا میں ہم تک پہنچانے کے. تو اس لیے مانگنا بھی صرف اللہ سے چاہیے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو صرف اللہ سے مانگو, اور دل میں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی دے نہ دے, اللہ تو دیتا ہے. ہمارے ہاں بہت ساری برائیاں صرف اسی بات پہ ہیں کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ دے گا. کچھ عورتیں ابیوسو ریلیشن شپ میں ساری زندگی گزار دیتی ہیں, ان کے میاں انہیں ابیوز کرتے ہیں, انہیں تنگ کرتے ہیں, انہیں مارتے ہیں, کیا کچھ کرتے ہیں. وہ صرف اس غم سے, اس ڈر سے اس میں گزارا کرتی ہیں کہ اگر میں نے چھوڑ دیا تو میرا گزارا کیسے ہوگا, میں جاؤں گی کہاں, میں کھاؤں گی کیسے. پھر یہ ایاک نستعین تو پھر نہ ہوا نا, پھر آپ کو اللہ کے رب ہونے کا یقین تو نہ ہوا نا, آپ کو تو لگتا ہے آپ کا شوہر ہی آپ کا رب ہے. اور اسی بات کو تو شوہر ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ اس نے جانا کہاں, کہیں نہیں جا سکتی. جس کو یقین ہو کہ اللہ مجھے سنبھال لے گا, اللہ مجھے پال لے گا, وہ کیوں ایسی ساری زندگی اس ابیوسو ریلیشن شپ میں گزارے. اہدنا الصراط المستقیم, تو جو دعا ہے سبحان اللہ, the best دعا آف قرآن. کہا جاتا ہے, it has been said کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں اتاری ہیں, تورات, زبور, انجیل, صحف ابراہیم, اور اس کے علاوہ بھی جو کتابیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں, جو جیسے کہ 313 رسول اترے تھے اس دنیا میں اور سب کو کتابیں دی گئی تھی. وہ کتابیں کہاں ہیں ہمیں پتہ نہیں, ان کے نام ہمیں پتہ نہیں, لیکن ان سب کتابوں کا جو نچوڑ ہے نا وہ قرآن ہے. قرآن is a summary of all those books. قرآن is a summary of all those books. اور اس پورے قرآن کی سمری جو ہے وہ سورہ فاتحہ, اور سورہ فاتحہ کی سمری یہ ایک آیت ہے, اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا, یا اللہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ. ہدایت کہتے ہیں, ہدایت بیسکلی, ہدایت جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی جگہ پر گائیڈ کر دیں. اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ ہمیں سیدھے راستے دکھا نہ دے, ہمیں سیدھے راستے پہ پہنچا دے. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں پہنچا دیتے ہیں. ہدایت جو ہے, دیکھیں گائیڈنس کی عربی میں نا بہت ڈفرینٹ نام ہے. ہدایت جو ہے وہ آخری لیول ہے. کس طرح ہوتی ہے گائیڈنس؟ مثلا اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ میں نے جانا ہے لیٹس اسکوائر 1, مجھے راستہ نہیں آتا, تو آپ کیا کریں کہ آپ اس کو بتا دیں گے اسکوائر 1. آپ یہاں سے نکلیں گے نا تو آپ ایرن ملز پہ جائیں اور وہاں سے آپ 403 لیں, اور وہاں سے آپ ٹورنٹو کی سائٹ پہ جائیں, 403 ٹورنٹو, اور وہاں سے آپ اسکوائر 1 پہنچ جائیں. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسے کہیں میں آپ کو
403 تک چھوڑ آتی ہوں, آپ کو پتہ نہیں چلے گا. تیسرا طریقہ ہے کہ آپ کہیں بیٹھے میرے ساتھ, میں ادھر ہی جا رہی ہوں, آپ کو لے کے چلتی ہوں, اور آپ اسے اسکوائر 1 تک پہنچا کے آئیں. یہ ہے ہدایت جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو ہدایت مانگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ضرور ضرور ہدایت دیتے ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے راہ رہو منزل ہی نہیں. کوئی مانگتا ہی نہیں اللہ سے ہدایت. اور یہ جو ہم دن رات اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم کہتے رہتے ہیں نا, یہ ہدایت مانگنا نہیں ہوتا. صرف اپنے لفظوں سے ہدایت مانگنا نہیں ہوتا, آپ کو اپنے عمل سے شو کرنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئی ایم اپ فار اٹ. ہر دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب پکار لگاتے ہیں کہ کوئی ہے جو میری طرف آئے اور میں اسے ہدایت دوں, تو اس وقت ہمیں اپنا ہاتھ کھڑا کرنا ہوتا ہے کہ یس دیٹس می. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اللہ, ہم کہتے تو رہتے ہیں ہدایت دے ہمیں, اللہ ہمیں ہدایت دے, لیکن ہم جب وقت آتا ہے تو اس وقت ہم خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں. ہدایت مانگنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلا قدم خود اٹھائیں, اللہ کو شو کریں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, حدیث قدسی کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری طرف 1 قدم چل کر آتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم چل کے جاتا ہوں. جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. جو میری طرف 1 ہینڈ اسپین آتا ہے میں اس کی طرف پورا 1 یعنی بازو بھر کے اس کی طرف آتا ہوں. یہ بھی سارے آپ سمجھیں کہ یہ دیز آر جسٹ فگر آف اسپیچز ہیں کہ چل کے آنا دو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انتظار میں بیٹھے ہیں کوئی ہدایت مانگے, لیکن صرف یا اللہ مجھے ہدایت دے دے, یا اللہ اس کو ہدایت دے دے, یا اللہ فلاں کو ہدایت دے دے. یو ہیو ٹو شو کہ یو نیڈ ہدایت, یو آر اپ فار اٹ, یو آر اپ فار اٹ. آپ کو یہ شو کرنا پڑتا ہے کہ ہاں میں والنٹیئر ہوں ہدایت کی. اور ایک دفعہ آپ اللہ کو یہ شو کر دیں کہ ہاں مجھے ہدایت چاہیے, ہو نہیں سکتا, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, ہو نہیں سکتا کہ آپ کو ہدایت نہ ملے. یہ اس رب کا وعدہ ہے. کیسے ہم عجیب ہیں, honestly speaking, honestly let's just analyze ourselves کہ ہمیں ساری زندگی ہو گئی ہدایت مانگتے ہوئے, اور ہمیں ہدایت اگر نہیں ملی تو کس کا قصور ہے؟ تو اہدنا الصراط المستقیم, آگے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے یہ بات کہ تم کس کی راستے کی ہدایت مانگ رہے ہو. ہدایت کا راستہ جو ہے وہ کن لوگوں کا راستہ ہے, تاکہ تمہیں اچھی طرح پتا ہو what you are asking for, اور یہ راستہ کہاں جاتا ہے. اور دنیا میں ان لوگوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں, لیکن اسی دنیا میں لوگوں نے بھی دیکھا کہ وہ کس عروج پر پہنچے. اور ہمیں یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب تم مجھ سے ہدایت مانگ رہے ہو تو میک شیور کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو فالو دوز پیپل کہ جن کا یہ حشر ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ ڈیٹیل ہمیں بتا رہے ہیں, اور طریقہ یہ ہے کہ ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے اس طرح مانگو. وہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ہمیں راستہ ان لوگوں کا دکھا, ان لوگوں کا راستہ دکھا جو لوگوں جن کے اوپر تیرا انعام ہوا, تیرا انعام ہوا. اور وہ کون لوگ ہیں؟ سبحان اللہ, سب سے پہلے, اور ہم انشاءاللہ سورہ نساء میں آگے چل کے پڑھیں گے, وہ سب سے پہلے کون ہیں؟ انبیاء ہیں, پھر اس کے بعد شہداء ہیں, پھر صدیقین ہیں, پھر انبیاء ہیں, پھر صدیقین ہیں, پھر شہداء ہیں, اور پھر صالحین ہیں. تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں ان چاروں کا راستہ دکھا. اب انبیاء میں بھی جو افضل الانبیاء ہیں, جو اشرف المخلوقات میں سے بھی جو آپ سمجھیں کہ خیر الورا ہیں, وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو ہم جب یہ مانگتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم, دین وی ہیو ٹو اپنے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کا اسوہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم وہ مانگ رہے ہیں اللہ سے, ہم وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ ہمیں چلا. اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد صحابہ کرام, اور اس کے بعد انبیاء کا جو سٹیٹس ہے وہ تو کلوزڈ ہے, یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہاں کی اسامی بند ہے, وہاں پہ کوئی آپشن نہیں ہے, کوئی آپ سے وہ لی نہیں جا رہی ہیں, جیسے کلوزڈ ہو جاتی ہے نا کوئی چیز کہ اٹس ناٹ اوپن اینی مور. انبیاء کوئی, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, اور انبیاء جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی نبی کا سٹیٹس دے کر بھیجتے ہیں. وہ کوئی بھی نہیں بن سکتا نبیوں کے علاوہ, لیکن باقی 3 درجے کھلے ہوئے ہیں, دے آر اوپن. آپ ان تینوں میں سے جو درجہ سلیکٹ کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس درجے پہ پہنچا دیں گے, اور تینوں کے لیے الگ الگ. سب سے اوپر درجہ جو ہے وہ صدیقین کا ہے, جس میں جو سب سے بڑے صدیق تھے, صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, ان کا راستہ اپنائیں آپ, ان کو فالو کریں آپ, تو آپ پہنچ جائیں گے صدیقین کے راستے پر. اس کے بعد شہداء ہیں, اور شہداء کا مطلب ایک تو یہ وہی شہید ہے جو اللہ کے راستے میں مرے, لیکن شہید کا مطلب گواہ ہوتا ہے, جو اللہ کا گواہ بن جائے اس دنیا میں, جو چلتا پھرتا اللہ کا نمونہ ہو, جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے, وہ کیا ہے؟ شہید ہے. اور سب سے نچلا لیول جو ہے, اگر ہم کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے, نہ ہم نبی بن سکتے ہیں, نہ ہم صدیقین, اور نہ ہم شہداء, کم از کم صالحین میں ہم ہو سکتے ہیں. دیٹ از اب, یعنی دیٹ از اوپن, اٹس این اوپن اپرچونٹی. ابھی تک اس کی کھلی ہوئی ہے اور فارمز لیے جا رہے ہیں. یو وانٹ اپلائی فار اٹ, ڈو اٹ. اور اس رمضان سے بہتر کون سا وہ دن ہوگا کہ آپ اس جاب اپرچونٹی کے لیے اپلائی کر دیں, یا اس یہ جو اسٹیٹس ہے اس کے لیے آپ اپلائی کر دیں. یہ سمجھ لیں کہ ریوارڈ ہے. یہ ایک جسے کہتے ہیں نا اس دنیا میں دیا جاتا ہے کہ جی یہ والا ریوارڈ, یا جیسے ہم کہتے ہیں میکس گالا ایوارڈ دیے جا رہے ہیں, تو یہ ایک ایوارڈ ہے, ایک ریوارڈ ہے جو دیا جا رہا ہے.
If you want to apply for that, apply it now. اللہ مجھے صالحین کے درجے میں پہنچا دے, اور جب میں اٹھایا جاؤ اس دنیا سے تو مجھے صالحین کے ساتھ اٹھا. تو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم, اور نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر کہ جن پہ تیرا غضب ہوا. یہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی العظیم پورا قرآن سورہ فاتحہ کی ہی تفسیر ہے, ہم اسی کو ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. تو نہ کہ ان لوگوں کے اوپر ان کے راستے پر جن پہ تیرا غضب ہوا, اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو کہ گمراہ ہو گئے. غضب ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی اور انہوں نے ہدایت کو ٹھکرا دیا. And that could be anyone. ہمیں تفسیروں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں یہود و نصارہ کی بات کرتے ہیں, لیکن that could be anyone. جیسے کہ وہ اوپر ہے نا انعمت علیہم, that could be anyone. اسی طرح غیر المغضوبی اور ضالین بھی anyone ہے. ہر وہ انسان جس کو اللہ نے ہدایت کے لیے چنا, اس کو بلایا, اس کو پکارا, اس کو دورہ قرآن میں لا کے بٹھایا, اس کو قرآن سے رشتہ جڑوایا, اس کے لیے سامنے قرآن کھلایا, اور اس نے قرآن کو اگنور کر دیا, ان کے اوپر اللہ کا غضب ہو جاتا ہے. اور ضالین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہتے تو ہیں کہ ہاں ہم اس راستے پہ چلیں گے, لیکن اس کے بیچ میں سے گمراہ ہو جاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں اس راستے کو, گمراہی کے راستے پہ چل سکتے ہیں. انشاءاللہ سواء السبیل کے ڈیٹیل میں ہم لوگ انشاءاللہ اس کو آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. لیٹ می گیو یو 5 minutes فار ریفلیکشن. ہاں جی, کیا سیکھا آپ نے؟ کتنی میچنگ ہے نا پہنی ہوئی آپ نے, نائس. ہاں جی. Today I learned what does Rahman and Rahim mean. ہم لوگ اسی غلط فہمی میں تھے کہ وہ معاف کر دے گا سب کو, but today I got the point of what does it actually mean. الحمدللہ جی بالکل صحیح ہے. اور باقی آپ سب لوگ جی, تمام عالم جن کو ہم جانتے نہیں ہیں, جو ہماری پہنچ سے یا ہماری سوچ سے بھی آگے ہیں, جن کو ہم جانتے نہیں ہیں, جو ابھی تک ڈسکور نہیں ہوئے, ان کا بھی مالک اللہ ہے. جیسے آپ نے بموڈا اس کی مثال دی, تو اس کے نیچے پتہ نہیں کون سی ایک اور دنیا ہے. بالکل مالک ان کا رب جو ہے وہ ایک اللہ ہی ہے. سبحان اللہ, دیٹس ڈیپ ایکچولی when you sit down and ponder upon it, کہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا پیدا کیا ہے, اور وہ ہر چیز کو نہ صرف اس نے پیدا کیا. رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں خالق, مالک اور مدبر. خالق کا مطلب اس نے پوری کائنات کو پلان کیا, اس کو بنایا, اس کو تخلیق کیا, اور اس سے بھی بڑھ کر اس کو سپورٹ کر رہا ہے, اس کو ابھی تک پال رہا ہے, پوری کائنات کو, ایک ایک جانور, ایک ایک پرندہ, ایک ایک کیڑے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا رزق جو ہے اس کے بل میں پہنچاتے ہیں. That is a big thing. It's a huge thing. یعنی بنا لینا, ہم بھی بڑی چیزیں بنا لیتے ہیں, لیکن اس کو مینٹین کرنا کتنا مشکل, کتنا مشکل. جی, سسٹینر, ایگزیکٹلی, اس کو سسٹین کر کے رکھا ہوا. اور کب سے ہزاروں کروڑوں سال, یہ تو یعنی ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اب سے کوئی 10,000 سال پہلے ہیں, اس سے پہلے چلے حضرت آدم علیہ السلام تک کا وقت سمجھ لیں آپ کتنا ہوگا, 50,000 سال کا ہوگا. اس سے بھی پہلے جب سے دنیا بنی ہے, جب سے ڈائنوسورس تھے اس دنیا میں, اب تو اس سے پہلے کی دنیایں, اور اس سے پہلے جب آپ سمجھ لیں کہ سنگل مولیکولر جو ہے وہ آباد تھی دنیا, ان کو بھی سسٹین, ان کو پیدا کرنا, ان کو سسٹین کرنا, ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے کے چل رہے ہیں. واقعی کمال ہے اللہ تعالیٰ. کبھی آپ اس سیریز دیکھو آر پلانٹ, اس کے اندر جو پانی کا ہے, I've seen it so many times, لیکن it is literally دیکھتے ہوئے آپ رونا شروع ہو جاتے ہو. It is so beautiful کہ اللہ تعالیٰ نے گھاس کے لیے بھی like وہاں پر خوراک مہیا کی ہوئی ہے. اور انہوں نے, میں کہتی ہوں سبحان اللہ کہ انسان کا دماغ بھی کیسا بنایا کہ they captured it, they actually show you how the grass is eating. Grass is eating. سبحان اللہ, سبحان اب اللہ. یقین کریے میرا بیٹا میرے پہ ہنس رہا تھا, I was watching it and I was like sobbing, crying. میں نے کہا like how is ماشاءاللہ, سبحان اللہ, واقعی کمال ہے, واقعی کمال ہے. لیکن ہمیں جی جی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا جگہ جگہ قرآن مجید میں کہ غور و فکر کرو, تدبر کرو. اگر آپ جتنا دیکھتے ہو کائنات کو, آپ کا دل اور مائل. بالکل بالکل, یہ اللہ کو پہچاننے کا طریقہ ہے. کائنات اللہ کی ایک نشانی ہے, ایک آیت ہے, اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے یہ, سبحان اللہ. اور یہی, لیکن ایک مزے کی بات ہے کہ پوری کائنات, it's also amazing, now think about it, پوری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے اور انسان کو اپنے لیے بنایا. تو ہمیں کیوں نہ اپنے اوپر فخر ہو, پھر غرور نہیں فخر. لیکن انسان اسی میں اتنا محو ہو گیا ہے کہ اسی چیزوں میں ہم اللہ کو ایگزیکٹلی, وہ جو چیزیں ہمارے لیے بنی تھیں ہم ان کے اندر انہیں میں کھو گئے, گھو کے تو اللہ کو ہی بھول گئے. سبحان اللہ. نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے, علامہ اقبال کا شعر, نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے, جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے.
ہم تو بہت اونچی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی اس دنیا کے اندر ہی ہم کھو گئے ہیں. دنیا کو تو ہمیں ایسے یعنی ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہماری سب سروینٹ اس لیے بنائی تھی کہ وی گیٹ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, بجائے کہ ہم دنیا کے سب سروینٹ ہو گئے, ہم اس کے آگے جھک گئے. الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی خوبصورت صورت ہے یہ, جتنا اس کو پڑھیں اس میں سے سبق لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس کا اصل حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ العظیم آج جمعے کا دن ہے, بہت ہی مبارک دن ہے. آج جب آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ العظیم جمعے کے لیے جائیں گے یا آپ گھر پہ بھی نماز پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ پہ خاص طور پہ توجہ کریں. سورہ فاتحہ پہ ریلی آج کا دن انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ ہم نے آج پڑھی ہے تو انشاءاللہ آج سورہ فاتحہ پڑھی ہے تو ہم سورہ فاتحہ کے اوپر آج فوکس کریں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ میں اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہماری سمجھ کو کھول دے اور ہمیں سمجھا دے جو اللہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں, ہمیں وہ بنا دے جس کے لیے اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا اور ہمیں قرآن دیا. سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی خوبصورت another سورہ قرآن, and you know that it's the longest سورہ آف قرآن. اور یہ مدنی سورہ ہے. مدنی سورہ اور مکی سورہ میں فرق یہ ہے کہ مدنی سورہ وہ سورہ ہوتی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھیں, اور مکی صورتیں وہ صورتیں ہوتی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھیں. اس میں وقت یعنی اس میں جگہ کا کوئی تعین نہیں ہے, یعنی کہ کبھی کبھی مدنی صورتیں جو ہیں وہ یعنی کہ جیسے سورہ فتح ہے مدنی صورت اور ہے یہ مکے کے قریب نازل ہوئی. اسی طرح الیوم اکملت لکم دینکم مدنی صورت سورہ مائدہ میں سے ہے اور یہ بیت اللہ کے اندر نازل ہوئی, یعنی خانہ کعبہ مکہ کے اندر نازل ہوئی. تو مکی اور مدنی صورتوں میں فرق جو ہے وہ صرف وقت کا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو ہجرت سے پہلے صورتیں نازل ہوئیں وہ سب کی سب مکی ہیں, اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوئیں وہ سب کے سب مدنی صورتیں ہیں. تو سورہ بقرہ کی بھی اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی اس کے بھی کئی نام ہیں, اس کے بھی کئی نام ہیں اور اس کے بہت سارے خوبصورت نام ہیں. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے جو بہت مشہور ہے, وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورت بقرہ, سورت البقرہ اور سورت آل عمران یہ دو صاحبان کی طرح آئیں گی اور ان لوگوں کے لیے سفارش کریں گی, ان لوگوں کی شفاعت کرائیں گی, سفارش کریں گی اللہ کے ہاں ان کے گناہوں کے لیے کھڑی ہو کے لڑیں گی جو اس کو پڑھتے رہیں گے, سورت بقرہ اور سورہ آل عمران. اور یہ دونوں جو ہیں وہ جوڑا ہیں الحمدللہ الحمدللہ. ان کے اندر یعنی ان کے مضامین جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. جوڑا یہ ہوتا ہے, جوڑا کیا ہوتا ہے جو ایک جیسے بھی ہوتے ہیں اور مختلف بھی ہوتے ہیں. دے کمپلیمنٹ ناٹ الائک, ٹوئنز نہیں ہیں, ٹوئنز نہیں ہوتے کہ بالکل ایک جیسے ہو. جوڑا ہوتا ہے جیسے میاں بیوی ایک جوڑا ہے, یعنی ایک جیسے بھی ہوتے ہیں اور بہت ہی مختلف بھی ہیں. اور اسی طرح باقی جیسے زمین آسمان جوڑا ہے, جیسے دن رات جوڑا ہے, اسی طرح سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ آپس میں ایک جوڑا ہے. دے کمپلیمنٹ ایچ ادر. تو الحمدللہ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں. اس کی فضیلت جو ہے وہ بہت ساری حدیثوں میں ہمیں پتہ چلتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتے, جادو جن وغیرہ اس گھر سے نکل جاتے ہیں. اگر آپ کو گھر میں ایسی کوئی چیز فیل ہوتی ہے, خوف ہوتا ہے, ڈر آتا ہے, سورہ بقرہ کی تلاوت جاری رکھیں اور کوشش کریں کہ خود پڑھیں. لیکن ویسے آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس کی ٹیپ بھی لگا سکتے ہیں, یعنی آپ اس کو کیسٹ پہ بھی یا سی ڈی اس کی لگا سکتے ہیں یا USB لگا سکتے ہیں آپ اس کو. تو آپ لیکن خود پڑھیں تو سب سے بہتر ہے انشاءاللہ تعالیٰ العظیم. اور سورہ بقرہ کے اندر وہ عظیم ترین آیت ہے, بھلا کون سی؟ آیت الکرسی, جو قرآن کی سب سے عظیم آیت, قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے اور وہ آیت الکرسی ہے. یہ سب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے البقرہ کو سنام القرآن کہا ہے. انہوں نے کہا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے, ہر چیز کا ایک کلائمیکس ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک کلائمیکس ہوتا ہے. انسانی عمر کا بھی کلائمیکس ہوتا ہے. ہم لوگ یعنی جب بچپن سے پیدا ہوتے ہیں بڑھاپے تک بیچ میں کلائمیکس کون سا ہوتا ہے؟ وہ جو اب ہمارا ہے الحمدللہ, ہم اپنے کلائمیکس میں ہنس کیوں رہے, سچ ہے. اور اس کے علاوہ جیسے کہ جیسے آپ کوئی ناول پڑھتے ہیں, کوئی سٹوری پڑھتے ہیں, یا آپ کوئی پھل کھاتے ہیں تو اس کا جو سب سے رائٹ حصہ ہوتا ہے, سب سے یعنی بہترین حصے کو کلائمیکس کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ البقرہ جو ہے یہ سنام القرآن ہے, قرآن کی چوٹی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت, اس کو سورۃ الامتین بھی کہا جاتا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہوئے ہیں, اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 قسم کے لوگ ہیں. انشاءاللہ جب آیتیں آئیں گی تب ہم شروع کریں گے, اس کا بیک گراؤنڈ شروع کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم اس کو سٹارٹ کر دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم حروف مقطعات ہیں, ان کا مطلب سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا, آسمان سے لے کے زمین تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کا مطلب کوئی نہیں جانتا. کوئی صحابی کسی کو معلوم نہیں تھا. یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ جس کا مطلب دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا, اور 1400 سال سے یہ الفاظ حروف مقطعات قرآن میں موجود ہیں اس کا مطلب جانے بغیر, اس کا مطلب جانے بغیر. اسی طرح اس کو حفظ کیا جاتا ہے, اسی طرح بولا جاتا ہے. حروف مقطعات کے بارے میں ایک بات یاد رکھ لیں کہ حروف مقطعات
قطع اس کا مطلب ہے الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، قاف تا عین اس کا مطلب الگ الگ کاٹ کے پڑھے جاتے ہیں، اس کو ہم علم نہیں پڑھ سکتے، اس کو الف لام میم پڑھنا ہوتا ہے. اور نمبر 2 اس کی بات یہ ہے کہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں اور ان کو پڑھنے کا بھی اتنا ہی اجر ہے. قرآن کے ایک حرف کو پڑھنے کی کتنی نیکیاں ہیں؟ 10. تو الف لام میم پڑھنے کی کتنی ہوئی؟ 30 نیکیاں ہوئی الحمدللہ. ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے لا ریب جس میں کوئی شک نہیں ہے، فیہ ھدی للمتقین دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو اپنا انٹروڈکشن ایسے کراتی ہے. قرآن کھلتا ہے الحمدللہ، قرآن کا جو سٹارٹ ہے دیٹ از سو سسٹمیٹک. حالانکہ قرآن ایک خطبے کی شکل میں ہے، اور خطبہ جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی یعنی یوں نہیں ہوتا جیسے ایک کتاب لکھی جاتی ہے نا. کتاب ایسے لکھی جاتی ہے کہ سب سے پہلے انٹروڈکشن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو اس کے کیریکٹرز ہوتے ہیں ان کا انٹروڈکشن ہوتا ہے. یا اگر فار ایگزامپل اگر کوئی کتاب لکھ رہا ہے سائیکالوجی کے اوپر، تو جو ایک ٹاپک چائلڈ سائیکالوجی کی کتاب ہے، اب وہ لکھے گا سب سے پہلے کہ بچہ ہوتا کیا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس کی سائیکالوجی بتائے گا، پھر اس کے بعد اس کی ڈفرینٹ فیزز بتائے گا، پھر اس کی پرابلمس بتائے گا، پھر اس کے بعد اس کے حل بتائے گا. اسی طرح کتابیں لکھی جاتی ہیں. قرآن اس طرح کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. قرآن ایک خطبے کی شکل میں ہے جس کے اندر یوں سسٹمیٹک چیزیں موجود نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو بتاتے ہیں کہ حضرت آدم سے شروع کرتے ہیں، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آتا، پھر حضرت ابراہیم کا ذکر آتا، پھر حضرت موسیٰ کا ذکر آتا. یہ خطبے کی شکل میں ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں. اور جب آپ کسی کو ایڈریس کرتے ہیں تو ایڈریس میں بہت ساری چیزیں، ابھی دیکھیں میں نے جب سے شروع کیا ہے اس کے بیچ میں نے کتنی ڈفرینٹ چیزیں کہی ہیں. میں نے کتنے لوگوں کو ایڈریس کیا ہے، شعر سنائے ہیں، جوک سنائے ہیں. قرآن اس طرح کا ایڈریس، یعنی کہ سبحان اللہ، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن میں صرف ایک بتا رہی ہوں آپ کو کہ یہ کتاب لکھی ہوئی اس طرح نہیں ہے. یہ ایک ایڈریس ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ گزرے ہوئے لوگوں کو، موجودہ لوگوں کو، آنے والے لوگوں کو اکٹھے خطاب کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہ ایک اسپیچ ہے، اٹس این ایڈریس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس لیے ہمیں یہ اتنی ڈفرینٹ لگتی ہے باقی لکھی ہوئی کتابوں سے. تو یہ کتاب لیکن شروع میں یہ سسٹمیٹکلی اپنا انٹروڈکشن اسی طرح کرواتی ہے. وہ کیا ہے؟ بڑا ہی خوبصورت انٹروڈکشن ہے. ذالک الکتاب یہ کتاب نہیں ہے کوئی شک اس میں. کتاب اپنا دنیا کی کوئی کتاب یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میری کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. بلکہ میں پڑھ رہی تھی کہیں پہ کہ کسی نے لکھا ہوا تھا کہ ہر کتاب کا جو ریوائزڈ ورژن آتا ہے اس دنیا میں، ہر کتاب کا ریوائزڈ ورژن جو آتا ہے کہ یہ ہمارے سے یہ غلطیاں ہو گئیں اور اس میں نے چیزیں یہ ایڈ کر دی جو پہلے رہ گئی تھیں، یا یہ ایڈیٹنگ ہوئی اور یہ ہر انسان کے نامکمل ہونے کا ثبوت ہوتا ہے. اور ہر انسان کی کریٹیوٹی کے نامکمل ہونے کا ثبوت ہوتا ہے، اس کے انکمپلیٹ ہونے کا، اس کے اتنے فلاڈ ہونے کا، اس کے ویک ہونے کا ثبوت ہوتا ہے. کوئی کتاب دنیا کی ہو، آپ 50,000 اس کے ایڈیشن دے دیں، ہر دفعہ مصنف اینڈ میں یہی لکھا ہوگا کہ نہیں میں اگلا ایڈیشن جو لاؤں گا اس میں یہ پرابلمز نہیں ہوں گے. کوئی مصنف، آپ دنیا کے کسی مصنف کو اٹھا کے دکھا دیں اپنی کوئی کتاب جس نے اس نے 6 دفعہ ریوائز کی ہو، تو وہ کہے گا نہیں ابھی بھی اس میں یہ خرابیاں، یہ کمیاں رہ گئی ہیں، یہ ایڈیشن کرنی. واحد کتاب ہے دنیا کی جو کہتی ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں. دس از اے پرفیکٹ بک. Secondly, when you write something, تو بہت کریکشن انسان کر لیتا ہے. تو یہ تو لکھتے بھی نہیں تھے آپ پہ تو وہی کی طرح آتی تھی، جو جس طرح آئی ویسے ہی بتا. سبحان اللہ، بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی بولتے ہیں. لکھنے میں بھی تو بہت ساری چیزیں کریکشن بیچ میں ہو سکتی تھی، لیکن وہ کریکشن وہ جو ہوتی ہے نا، دیکھیں تمہارا آپ جس بات کر رہی ہیں نا، آپ نے بڑی ڈیپ بات کی. جو کریکشن انسان کر رہا ہوتا ہے نا وہی اصل میں اس کی مسٹیکس ہوتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ the more you correct the more mistakes you make and that makes you human. قرآن کیونکہ میراکولس بک ہے تو وہ کلیم کرتی ہے دس از دا پرفیکٹ بک، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کتاب کے حق ہونے میں. اس کے اندر 3 باتیں یاد رکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ العظیم ہمیں کتاب میں شک نہیں ہے، یعنی اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ اسی طرح ہمارے ہاتھ میں ہے جیسے حضرت جبریل علیہ السلام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر انہوں نے نازل کی، ان کے لیے وہی لے کر آئے تھے. ایز از، اس کے اندر کوئی لفظ تو چھوڑے، حرف تو چھوڑے، زیر زبر پیش کا بھی اس میں کوئی چینج نہیں ہوئی. آج بھی آپ کو پتہ ہے میوزیم میں وہ قرآن موجود ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پڑھ رہے تھے جب ان کو اوپر حملہ کیا گیا تھا اور ان کی بیوی جو نائلہ تھی ان کی انگلیاں کٹی تھیں اور خون قرآن کے اوپر لگا تھا، اور جس ایگزیکٹ پیج پہ جس ایگزیکٹ حرف پہ گرا ہوا تھا وہ ابھی بھی وہ قرآن کا وہ پیج کھول کے انہوں نے میوزیم میں رکھا ہوا. وہ میوزیم میں، اور ابھی پچھلے دنوں پتہ نہیں کتنا پرانا، کتنے 100 سال پرانا جو ہے وہ قرآن ریویل ہوا ہے، کہیں سے ڈسکور ہوا ہے اور ایز از ہے. اور انسان حیران ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ وہی طریقہ، وہی پڑھنے کا، وہ سب. ہاں اس کے اوپر زیر زبر پیش نہیں تھے کیونکہ وہ زیر زبر پیش کے جیسے اردو ہے، اردو میں زیر زبر پیش نہیں ہوتی نا، آپ تو نہیں لگاتے، لیکن پھر بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کیا لکھا ہوا ہے. تو انہیں پتہ تھا، یہ تو ہم امیوں کے لیے اس کے اوپر زیر زبر پیش لگی. لیکن قرآن نمبر 2 بات ہے، ایک تو یہ کہ اس کے اللہ کی طرف سے حق ہونے میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ. نمبر 2 اس کے
وہی قرآن ہونے میں کوئی شک نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا، جو غار حرا سے وہ لے کر اترے تھے. نمبر 3 لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ قرآن، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قرآن قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے. اس کا ایک حکم بھی آبسلیٹ نہ تھا، نہ ہوگا، نہ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دس از 2019 اب یہ کیسے ہو سکتا ہے. دس کی ناٹ ہیپن. ہاں اس کے اندر جو پرانی باتیں یعنی پرانے لوگوں کی باتیں لکھی گئی ہیں ہم ان کو اسی ریفرنس میں پڑھیں گے. وہ اب یعنی ہم یہ جیسے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلیں گے تو بات اس میں نکلتی رہے گی، لیکن جو حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یونیورسل دے دیے ہیں، یونیورسل دے دیے ہیں، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، اور جھوٹی گواہی نہ دو، پرجری نہ کرو، اور حجاب لو، اور یہ کرو، اور اپنے آپ کو بچا کے رکھو گناہوں سے، اور یہ کرو، اور یہ تم پہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ تم پہ فرض ہے، یہ سنت ہے. یہ سب چیزیں قیامت کے آخری دن تک قابل عمل رہیں گی. ان سب چیزوں کے اوپر کیا ہے؟ لا ریب فی، کوئی شک نہیں ہے. ہدی للمتقین، لیکن یہ ہدایت سب کو نہیں ہے. یہ ہدایت صرف ان کو ہے جو متقین ہیں. متقین کون ہوتے ہیں؟ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہونے کا احساس ہے. ان ویری جنرل ٹرمز تقویٰ کی مشکل سے مشکل بھی ٹرانسلیشن کی جا سکتی ہے، مشکل سے مشکل بھی اس کی تعریف کی جا سکتی ہے، آپ کو ڈیفینیشن دی جا سکتی ہے، اس کے اوپر والیومز اینڈ والیومز آف بکس لکھی جا سکتی ہیں، لیکن اس کی سب سے آسان تعریف سمجھنے کے لیے اللہ کے ہونے کا احساس تقویٰ ہے. بس اس کے اندر لوگ کہتے ہیں تقویٰ اللہ کا ڈر ہے. ڈر ایک چیز اس میں ہے، مثلا آپ کے ادھر یہاں پہ جب کیمرے لگے ہوتے ہیں اور یو نو somebody is watching، تو آپ وہ ایک ڈر بھی دل میں رہتا ہے کہ میں کوئی غلط کام نہ کر لوں، لیکن وہ ڈر ہی صرف فوکس نہیں ہوتا. آپ کو ایک بہت کیمرے سیکیورٹی کیمرے کا ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہے کہ آپ کے دل میں ایک سیکیورٹی کا احساس بھی رہتا ہے نا. یہ وہی سیکیورٹی کیمراز ہیں. تقویٰ وہی ہے، آپ کو اللہ کے ہونے کا احساس ہو. خوف اس کا ایک پارٹ ہے، دوسرا پارٹ سیکیورٹی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے ہر وقت. دیٹ از آلسو دا پارٹ آف تقویٰ. دوسرا اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکے انسان. بالکل، جب اس کے احساس ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے ہر وقت، تو اب جس کے اندر یہ تقویٰ ہی نہیں ہے قرآن اسے ہدایت نہیں دیتا، دے سکتا ہی نہیں ہے. ہی کی ناٹ. ورنہ اگر یہ سب کے لیے ہوتا نا قرآن، اگر سب کو ہدایت، قرآن سے ساری دنیا کو ہدایت ملنی ہوتی. حالانکہ ہدی للناس ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا منفعت عام ہے، سب کے لیے ہے، لیکن اس کو لے گا ہدایت وہی جس میں تقویٰ ہوگا. اگر سب اس میں سے ہدایت لیتے ہوتے تو آج دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر نان مسلم نہ ہوتے. انہوں نے مجھ سے اور آپ سے بہت زیادہ قرآن پڑھا ہوا، بہت زیادہ قرآن پڑھا ہوا، لیکن وہ کیا ہیں؟ وہ ہدایت ان کو نہیں ملی ہے. کیونکہ کیا ہے؟ ان کے پاس تقویٰ نہیں ہے. جس دن وہ تقویٰ آ جائے گا اسی دن ان کو ہدایت ملے گی. تو ہدایت قرآن سے لینے کے لیے سب سے بڑی شرط ہے کہ تقویٰ ہو. آپ کو یہ احساس ہو کہ اللہ دیکھ رہے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب. اب یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی اللہ تعالیٰ ہمیں 6 کوالٹیز بتانے لگے ہیں. 6 qualities of those people. وہ کون لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں؟ وہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں. اور نہ صرف اللہ کو مانتے ہیں، اس کے ساتھ ہر اس چیز کو مانتے ہیں جس کو بغیر دیکھے ہمیں ایمان لانے کا فرض ہے. مثلا فرشتے، مثلا جنت دوزخ، مثلا جو بعث الیوم ہے، یوم بعث الیوم ہے، یعنی جب انسانوں کو اٹھایا جائے گا، قیامت کا دن ہے، وہ دن ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جن کو ہم نے دیکھا بھی نہیں، ہمارے لیے تو وہ بھی ایمان بالغیب میں ہی آتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو اور نمبر 2 یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں. اور قائم کرنے اور پڑھنے میں کم از کم بھی کوئی 50 پوائنٹس کا فرق ہے، کم از کم 50 پوائنٹس کا فرق ہے. اور انسان خود اپنی آئینے میں دیکھ لے کہ میں نماز پڑھتی ہوں کہ نماز قائم کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی اقرأ الصلاۃ نہیں لکھا کہ نماز پڑھو، ہر جگہ لکھا ہے نماز کو قائم کرو، قائم کرو، قائم کرو. اور فار ایگزامپل میں اس کے 10 پوائنٹس آپ کو بتا دیتی ہوں. نمبر 1، نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہے کہ نماز کو اس کے اصل اول وقت پہ پڑھا جائے. نمبر 2، نماز کو پراپر صحیح وضو کے ساتھ پڑھا جائے. نمبر 3، نماز کی جگہ کا تعین، یعنی صاف جگہ ہو، قبلے کا تعین وہ اچھے طریقے سے ہر دفعہ کیا جائے. اس کے بعد خشوع و خضوع، اس کا ون آف دا موسٹ بیسک پوائنٹ ہے. نماز خشوع و خضوع کے بغیر قائم ہی نہیں ہوتی. نمبر 5 ہے کہ انسان پراپر جو اس کی یعنی اس کے جو سطر ہے، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کی اور عورتوں کی سطر ڈھانپ کے نماز پڑھنے کو کہا ہے، وہ اس میں شامل ہو. اس کے بعد نمبر 7 کیا ہے کہ انسان نماز کے اندر جو وہ پڑھ رہا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایکچولی مانگے. نماز کیا ہے؟ الصلاۃ دعا، نماز دعا ہی ہے. تو وہ دعا اللہ سے مانگے جو وہ اس کو ہی شوڈ مین اٹ ود آل ہز ہارٹ. اس کے بعد نمبر 8 کیا ہے کہ انسان وقت کی پابندی کرے، نماز کو ہمیشہ پڑھے اور اپنے سارے گھر والوں کو ساتھ لے کر پڑھے، یعنی اکیلا نہ پڑھے، سب کو ساتھ لے کر پڑھے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، نماز کو نماز کے بعد قائم کرے. یعنی جان ماز سے ہٹتے ہی انسان کی نماز جو چلی جاتی ہے وہ قائم کرنے کا حصہ نہیں ہوتا. مثلا یہ
کہ ہم نے جو نماز میں سطر کور کرنا سیکھا وہ نماز کے بعد کنٹینیو رہے. ہم نے جو نماز میں ڈسپلن سیکھا وہ نماز کے بعد کنٹینیو رہے. نماز میں ہم نے جو وقت کی پابندی سیکھی وہ نماز کے بعد کنٹینیو رہے. اور وقت کی پابندی کا تو حشر میرے خیال ہے ہم سب اپنے آپ سے پوچھ لیں کیا سیکھا ہم نے. اتنی ہماری عمریں ہو گئی ہیں, خاص طور پہ آپ کی تو کافی ہو گئی ہیں. آپ نماز ہم اتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ وقت کی پابندی آپ میں ایک چیز نہیں آئی آج تک. نماز سے آپ نے ایک چیز نہیں سیکھی کہ وقت کی پابندی کر سکیں. یہ نماز قائم کی ہے ہم نے. آج بھی کیا ہے جی, وہ سی ایس ٹی پہ جانا ہے یا پی ایس ٹی پہ جانا ہے, کوئی آپ کو انوائٹ کرتا ہے, سمجھ میں آئیے میں نے کیا کہا, پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم پہ ہی پہنچنا. یقین کریں, یقین نہیں آتا, یہ مسلمانوں کا حال ہے. یہ مسلمانوں کا حال ہے کہ ایک آپ کا وقت جو کس وقت, اور یہ میں صرف یقین کریں اس وقت کی بات نہیں کر رہی ہیں, مطلب اس وقت پلیز آپ لوگ اپنے بارے میں اس وقت کے بارے میں سوچیں. لیکن آپ کو کوئی دعوت پہ بلا لے, آپ نے کسی پارٹی پہ جانا ہو, آپ نے کسی شادی پہ جانا ہو, کیا حشر ہے ہمارا. یہ نماز کو قائم کیا ہم نے کہ ایک وقت کی پابندی ایک مسلمان نہیں سیکھ سکا نماز سے. ساری زندگی وہ جو کہتے ہیں نا ہزاروں سال سجدے میں جو سر مارا تو کیا مارا. ایک وقت کی پابندی, نماز ہمیں سب سے بڑی چیز ہی, بھیا آپ نے وقت پہ نماز پڑھنی ہے نا, نماز کا وقت ہوا تو پڑھیں. وہی نہیں سیکھ سکے تو نماز کو کیا خاک ہم نے قائم کیا. بہت بہت یہ ضروری چیزیں ہیں کہ ہم لوگ نماز سے واقعی وہ سیکھیں جو اللہ تعالیٰ میں. اللہ کو کیا پڑھی آپ جا کے بار بار سجدے میں سر دے رہے ہیں. اللہ کے لیے کوئی فرشتے کم تھے. اللہ وہ سکھانا چاہتے ہیں آپ کو کچھ نماز سے, وہ سیکھیں. وہی نہیں سیکھا تو فائدہ کیا. اس کے بعد کیا ہے, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور وہ خرچ کرتے ہیں اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا. کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کبھی بھی نہیں آپ سے وہ مانگا جو آپ کا ہے. کبھی مانگا آپ سے کبھی کچھ جو آپ کا اپنا ہے. ویسے آپ کا اپنا ہے کیا, اللہ کا دیا ہی ہے. اللہ وہی مانگتے ہیں جو اللہ نے دیا. اور کتنے ہم پھر بھی کنجوس ہیں کہ کوئی اللہ نے ہمیں دیا اور ہم اس میں سے دینے سے بھی گھبراتے ہیں. رزقناہم, دس از سو سویٹ. ایسے کہتے ہیں چیلنجنگ ہے یہ. وہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے تو دیا ہوا نے. مال میں سے خرچ نہیں کرتے, وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے دیا. اور انسان کس اپنے مال پہ اکڑتا ہے. ریلی جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. ہم تو اپنا سب کچھ تن من دھن اللہ کو دے دیں تو وہ بھی کم ہے کہ ہم اپنے مال کو ہی سون کے سمیٹ کے نہیں ابھی دیا تو کل کو کیا ہوگا. تو یعنی ابھی میں نے فلانی جگہ, میں نے پاکستان جانا ہے, میں نے وہاں جا کے یہ شاپنگ کرنی ہے, میں نے وہ سوٹ بنانے. میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. کبھی آج تک آپ نے سنا ہو کسی بندے نے اتنا صدقہ کیا کہ وہ غریب ہو گیا, بلکہ زیادہ ہی بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے. یہ ہم کہتے تو ہیں لیکن یقین کریں ہم مانتے نہیں ہیں. بلکہ نہ دینے سے لوگ غریب ہو جاتے ہیں. زکوٰۃ نہ دیں اور خیرات نہ کریں, ایونچولی کیا ہوتا ہے, وہ مال آپ کا اس میں سے برکت اٹھتی جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دینے سے کبھی کوئی مال کم, دینے سے مال کم نہیں ہوتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صادق اور امین اور سچا اس دنیا میں نہیں اترا. ہمیں ایمان ہونا چاہیے کہ مال دینے سے کم نہیں ہوتا. اور یہ ایسا واقعی, اور یہ خود آپ نے تجربے کیے ہوں گے, آپ کی زندگی کے ہوں گے کہ آپ نے جب دیا تو اللہ تو اتنے بڑے غیور ہے, وہ کسی کا حساب رکھتے ہی نہیں ہیں. کسی کا حساب رکھتے ہی نہیں ہیں, وہ ساتھ نپٹاتے جاتے ہیں آپ. انشاءاللہ تعالیٰ العظیم یہ ہمارے دعا کے 4 ڈبے پڑے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ العظیم جب یہ رمضان کے آخر میں یہ ڈبے کھلیں تو یہ بھرے ہونے چاہیے. ابھی تو دیکھیں یہ خالی ڈبے آپ کے سامنے ہم نے لا کے رکھے ہیں. اور رمضان کے مہینے کی جو ہے یعنی صدقہ کیا ہوا وہ ڈبل ٹرپل کر کے جائے گا. لیکن آج تو اس میں سے آپ لوگ سب, جس کے پاس سب مجھے پرس نظر آ رہے ہیں یہ آپ کے مائیکل کورس کے, اور آج تو صرف شکرانے کے طور پہ ان ڈبوں میں کچھ نہ کچھ صدقہ ڈال کے جانا. انشاءاللہ. جس کے پاس نہیں ہے اپنی سہیلی سے مانگ لے. یہ بھی کہے گا میری تو آج کی سہیلی بھی نہیں ہے یہاں پر, وہ مجھ سے لے لے. لیکن آج شکرانے کے طور پہ آپ اس میں چاہے لونی یا ٹونی ڈال کے جائیں, لیکن آج آپ کو شکرانہ کہ اللہ میں شروع کریں. اور میری ٹیچر مجھے کہا کرتی تھی, سبحان اللہ, وہ کہتی تھی کہ علم سے بڑی تو کوئی فضیلت ہے نہیں, سب سے زیادہ صدقہ. ہم یہ دیکھیں سابقون الاولون, او ماشاء اللہ, اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج انشاءاللہ سب اس میں کچھ نہ کچھ ڈال کے, یہ دروازہ لاک کر دیں یہ والا, جب تک اس میں سے کچھ ڈالیں گے نہیں, صدقہ کر کے اپنے علم کا صدقہ کر کے اس میں جائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ العظیم. اور پھر رمضان کے بعد تو جب یہ, اور ایسا ہونا چاہیے کہ 4 ڈبے بھر جائیں کہ ہمیں 5واں ڈبہ لانا پڑے. ایسا ہو سکتا ہے؟ کین وی ڈو اٹ انشاءاللہ تعالیٰ العظیم. تو وہ خرچ کرتے ہیں اس مال میں سے. یہ ہے کیا متقین کی نشانی جی.
بلڈ کا آپ کا خون بھی چاہیے, ہم آپ کا خون تک نچوڑ لیں گے, آپ آ کیوں گئے, چلے نکالیں خون انشاءاللہ. بلڈ ڈونیشن ہماری ہوتی ہے ڈرائیو انشاءاللہ اس میں, جی انشاءاللہ, سبحان اللہ, انشاءاللہ ہماری بلڈ ڈرائیو ہوگی تو اس کے لیے آپ اپنا نام دیں, والنٹیئر کریں, آپ بھی اور آپ کے گھر والے بھی. اور یقین کریں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی اور ایک فیلنگ نہیں ہے کہ آپ نے رسول اللہ, ابھی ہم پڑھیں گے سورہ مائدہ میں جا کے, جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ایک دفعہ خون دیں اور آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی. سوچے ذرا, الحمدللہ. جو آگے چلتے ہیں آیت نمبر 4 پہ, والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں جو کچھ آپ پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, وہ کیا ہے, قرآن. وما انزل من قبلک, اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا, وہ کیا ہے, وہ تمام کتابیں, تورات, انجیل, زبور اور صحف ابراہیم, اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء بھیجے ان کو جو بھی تعلیمات دی, ہم اس سب پر ایمان لاتے ہیں. وہ بالآخرۃ ہم یوقنون, اور وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے, اس سے ون سٹیپ اوپر ہے, وہ ہے یقین. پہلے اللہ تعالیٰ نے جب کہا تھا کہ وہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, اس میں وہ سارے شامل ہو گئے تھے, یعنی آخرت بھی غیب میں ہے, ایمان اس پہ لاتے ہیں, لیکن اس ساری چیزوں میں آخرت کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں, کیونکہ اگر آخرت پہ یقین نہیں ہوگا تو ہمارا عمل نہیں بدل سکتا. پھر ہم جو مرضی کریں, جتنے مرضی صدقے دیں, جو کچھ مرضی پریٹینڈ کرتے رہیں, نمازیں پڑھتے رہیں, اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آخرت کا یقین ہونا ضروری ہے کہ میں نے اللہ کے آگے جواب دینا, اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے. اور یقین جو ہے وہ ایمان کا ایک لیول اوپر ہے, اور یقین کہتے ہیں اس چیز کو جو آپ کے مشاہدات اور تجربات کے ساتھ ایسے ہو کہ آپ نے اس کو ثابت کر کے دیکھا, جیسے عین الیقین, جزاک اللہ خیر, عین الیقین ہوتا ہے یا علم الیقین ہوتا ہے نا. یقین کا مطلب ہے کہ جو آپ کے, یعنی ایمان یہ ہوتا ہے کہ آپ بن دیکھے ایک چیز کے اوپر آپ کا ایمان ہے کہ یو بلیو ان دیٹ. یقین یہ ہوتا ہے کسی چیز پہ ایسے ایمان لانا جیسے کہ آپ نے اسے وٹنس کیا ہو, اسے وٹنس کیا ہو خود, یہ ہے یقین. آخرت کا یقین جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہونا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے, اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں, اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. اور وہ لوگ ان الذین کفروا سواء علیہم, اور وہ لوگ جنہوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا, یعنی وہ متقی نہیں ہیں اور یہ سب باتیں جو ہیں وہ ان کو نہیں مانتے, یعنی ایمان ہی نہیں لاتے, ان کے لیے یکساں ہے خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ. اور یہ دوسری قسم ہے. قرآن جب شروع ہوتا ہے سب سے پہلے قرآن نے اپنا انٹروڈکشن دیا کہ یہ کون سی کتاب ہے. نمبر 2 انٹروڈکشن دیا یہ کن لوگوں کے لیے کتاب ہے, متقین. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ 3 لوگوں کے ذکر کر رہے ہیں کہ ایک وہ ہیں ایمان والے, ایک ہیں کفار, اور تیسرے ہیں منافق. پہلے لوگوں کا ذکر آ چکا ہے, اب دوسروں کا ذکر آ رہا ہے, وہ ہیں کافر. ایمان والے بھی بالکل سیدھے لوگ ہوتے ہیں, ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں یعنی آمنا و صدقنا ہر بعد آباد. کفار بھی جو ہیں وہ بھی سیدھے لوگ ہیں, وہ انکار کر دیتے ہیں اور وہ ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں. ایمان والے ایک طرف, کفار ایک طرف. تیسری جو قسم ہے منافق ہے, اور اسی لیے اس کی جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل ہے, اور سورہ بقرہ میں بھی ہے, آگے سورہ نساء میں بھی ہے, آگے سورہ مائدہ میں بھی ہے. تو کافروں کے بارے میں کیا ہے کہ وہ صرف انکار کر دیتے ہیں. اب ان کے لیے, انہوں نے جو ایک بار انکار کر دیا, ان کے لیے برابر ہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو, یعنی اب ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک بار انکار کر کے وہ کافروں کی صف میں کھڑے ہو گئے. ختم اللہ علی قلوبہم, ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہو. مہر لگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ضمیر رکھ کے پیدا کیا ہے, وہ ہوتا ہے عہد الست. جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا تھا عالم ارواح میں, تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک روح سے ایک عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اور تمام ارواح نے کہا تھا بلا شاہدنا, بے شک آپ ہمارے رب ہیں, ہم اس پر گواہ بھی ہیں. تو ہر انسان کے اندر وہ ایک یعنی ایک عہد جو ہے, یا ایک ضمیر, ایک کانشسنس, ایک گلٹی کانشسنس وہ موجود ہے, وہی عہد الست ہے. وہ انسان کو مسلسل سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اور ہم جب ریورٹس کی سٹوریز پڑھتے ہیں تو دیٹس امیزنگ کہ موسٹ آف دا پیپل وڈ سے کہ ہم تو مطلب ہم سجدہ تو کرتے تھے لیکن ہمارا دل نہیں مانتا تھا. ہم یہ بلیو تو کرتے تھے, یا ہم فلانے گھر میں پیدا تو ہوئے تھے, فلانے جس بھی ریلیجن میں پیدا ہوئے تھے, لیکن دل نہیں مانتا تھا. وہ جو دل نہیں مانتا تھا نا, مثلا صفا ہے میری فرینڈ ہے, ہندو سے ریورٹ ہوئی, مسلمان ہوئی ہے. شی وڈ آلویز سے کہ there was something that would was not right what I was doing. تو یہ وہی عہد الست ہے. اب وہ عہد الست آپ جو غلط راستے پہ چلتے جاتے ہیں, جب آپ کو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت کے لیے پکارتے ہیں, آپ کو اللہ کا پیغام پہنچتا ہے, آپ تک قرآن پہنچتا ہے, آپ تک ہدایت پہنچتی ہے, اور آپ مسلسل جان بوجھ کر اس کو انکار کرتے رہتے ہیں, تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ کا وہ کانشسنس جو ہے نا, وہ آپ کو پرک کرنا بند کر دیتا ہے. وہ بھی مر جاتا ہے بیچارہ. وہ اندر یعنی گھنٹی جب الارم بجتا ہے صبح, اگر الارم بج رہا ہو تو آپ نہ اٹھیں, کتنی دیر تک بجتا رہتا ہے, ساری زندگی بجتا رہے گا,
آپ کے موبائل پہ جو آپ الارم لگاتے ہیں وہ تو موبائل کی بیٹری ختم ہو جائے گی تو بند ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح وہ جو ہمارے دل میں الارم لگا ہوا ہے نا, وہ بھی بج بج کے بند ہو جاتا ہے. جب وہ بند ہو جاتا ہے نا, اس وقت سیل ہو جاتا ہے, ختم اللہ علی قلوبہم. لیکن وہ ایسے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 منٹ کسی کو جگایا, 5 دن جگایا یا 6 سال جگایا. وہ کئی سالوں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو پکارتے رہتے ہیں, اور انسان ہدایت لے کر بھی, یعنی اسے پتہ چل جاتا ہے کہ سچ کیا ہے, اور پھر بھی وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے نا, تب اس کو ختم ہو جاتا ہے. یعنی تب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پکارنا بند کر دیتے ہیں. لیکن دیٹ از ناٹ اپ ٹو اس کہ ہم کہہ دیں کہ اس بندے کو تو سیل ہو چکا ہے, اس بندے کو تو اب کبھی ہدایت نہیں ملے گی, وہ بندہ اب کبھی ہدایت پہ نہیں آ سکتا, اس کے دل پہ مہر ہو چکی ہے. یہ ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے, کسی کے بھی بارے میں نہیں کہہ سکتے, یہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں. اگر ابو سفیان ایمان لا سکتے تھے, خالد بن ولید جن کے ہاتھوں پہ آپ کو معلوم ہے کہ احد کی جنگ کے کئی صحابہ کا خون ہے, وہ ایمان لا سکتے تھے اور سیف اللہ کا لقب ان کو مل سکتا تھا, تو اس دنیا میں کوئی ہے جس کو نہ ملے. لیکن ہاں, کچھ لوگ اللہ کی طرف سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسلسل جن کو اللہ پکارتے رہتے ہیں اور پھر وہ اللہ کا انکار کرتے رہتے ہیں, ان کے دلوں پر مہر لگتی ہے. وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ, اور ان کے جو سماعت کے اوپر ہے وہ بھی مہر لگ چکی ہے. اب وہ نہ سن سکتے ہیں نہ وہ دیکھ سکتے ہیں. عَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ, ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑ چکا ہے, وہ سخت سزا کے مستحق ہیں. یہی 3 چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آ سکتا ہے. ایک, دل سے سوچ کر پونڈر کرے کہ مجھے کس نے پیدا کیا. آپ کے دل میں جو ایک اللہ کی طرف سے ایک پکار اٹھتی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو بلاتے ہیں اپنی طرف. کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا, تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا سخت سزا کے. تو ایک یہ دل ہے جو سوچتا ہے آپ کو اور آپ اللہ کی طرف پہنچتے ہیں, یا پھر آپ دیکھ کے اللہ کی آیات دیکھ کے ہر طرف کے کوئی تو ہے ان کو بنانے والا. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جو آپ کا روجر سینٹر ہے, آپ تو پھر اس کو میرا خیال نام کچھ بدل گیا ہے, وہی ہے روجر سینٹر ہی جس کا اسکائی ڈوم نام تھا, چینج ہو گیا, چلیں جو بھی ہے اس کا نام ہے, اس کو تو بنانے والے ہزاروں آرکیٹیکٹس تھے اور کئی مزدور تھے, اور انہوں نے مل کر یہ سی این ٹاور آپ کا کھڑا کیا, اور یہ اتنی بڑی دنیا خود بخود بن گئی. یہ عقل مانتی ہے کہ نہیں؟ اگر انسان یہ سوچے اور دیکھے اس دنیا کو تو اللہ کی طرف پہنچ جاتا ہے. اور نمبر 3, سن کے, سماعت کے ذریعے سے, کہ انسان سنتا ہے اللہ کی بات اور اللہ کی طرف پہنچ جاتا ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں, اب یہ وہ تیسری کیٹیگری ہے منافقوں کی, جو کہ بڑے ہی کمپلیکیٹڈ لوگ ہیں, اسی لیے ان کی لمبی ڈیٹیل آئے گی. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں, حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں. وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں, مگر دراصل وہ خود ہی اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے. ایک تو جو ہوتے ہیں نا, وہ ہوتے ہیں شعوری منافق, جو کہ بہت ہی, یعنی آج کل کے زمانے میں تو نہیں ہوتے, سوری, وہ جو کہ مسلمان نہیں ہوتے لیکن وہ پریٹینڈ کرتے ہیں ٹو بی مسلم, جیسے عبداللہ بن ابی تھا, یا اس کے اور بہت سارے حواری تھے جو کہ مسلمان نہیں تھے بٹ دے ور پریٹینڈنگ ٹو بی مسلمس. اس طرح کے تو منافق آج کے زمانے میں نہیں ہے. یہ جن منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے انسان کا کہ وہ ایمان کا دعویٰ تو کرے, مسلمان تو ہو, لیکن دل میں ہی وہ اسلام کا مخالف بھی ہو, اللہ کا دشمن بھی ہو, اسلام کے شعائر اسلام, یعنی اسے حجاب سے بھی چڑ ہو, اسے نمازوں سے بھی عجیب کوفت ہوتی ہو, اسے حلال و حرام سے بھی عجیب, اس کو کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ ہم ہر چیز کیوں اللہ کی پسند سے کریں. یہ وہ منافق ہوتے ہیں بیسیکلی جن کے بہت ہی کمزور ایمان ہوتے ہیں, جو ایمان اور کفر کے بین بین رہتے ہیں, ایک دن کفر میں چلے جاتے ہیں, ایک دن ایمان میں چلے جاتے ہیں. تو یہ وہ بھی منافق ہی کہلاتے ہیں. تو منافقوں کی بیسیکلی 2 کیٹیگریز ہیں, ان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ حالانکہ یہ نہیں دھوکہ دیتے, مگر صرف اپنے آپ کو ہی, اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. بیماری کون سی ہے؟ منافقت کی بیماری. اور منافقت ایک بیماری ہے, اٹس اے روگ. اور یہ نہ صرف ایک انٹینجیبل بیماری ہے, اٹ از اے ٹینجیبل ڈیزیز ایز ویل. کیونکہ منافق کیا ہوتا ہے؟ ہی از آلویز ان بٹوین 2 things, یعنی انسرٹن رہتا ہے نا, اس کا دل اور دماغ کسی ایک چیز صرف ٹھکا نہیں ہوتا. اور جو انسان ہر وقت انسرٹن رہتا ہے, آپ سوچیں ذرا کہ وہ خود اپنے جسم کو بھی بیمار کر لیتا ہے, وہ فزیکلی بھی بیمار ہوتا ہے. ہی از دا موسٹ اینکشیس پرسن. انسان ایمان لا کے, یعنی کہا کہ منافق جو ہیں وہ الدرک الاسفل, جنت جہنم کے سب سے نچلے درجے میں اس لیے ہوں گے کہ ان سے بہتر کافر ہیں, ان سے بہتر کافر ہیں. کیوں بھئی؟ آپ نے نہیں ماننا, آپ نہ مانو, ایک سائڈ پہ ہو جاؤ نا, یہی آپ کے لیے بہتر ہے. یہ جو درمیان کا راستہ ہے نا, ماننا بھی اور نہ بھی ماننا, یہ اپنے لیے بھی خطرناک ہے, مسلمانوں اسلام کے لیے بھی خطرناک ہے, اور آپ کی آخرت کے لیے تو بہت ہی خطرناک ہے, بہت ہی خطرناک ہے. اسی لیے اپنے شک کو دور کریں, علم حاصل کریں, اس جگہ پہ جائیں جہاں سے آپ سے یہ شک دور ہوگا. اگر آپ اسی شک میں رہیں گے تو یو مائٹ اینڈ اپ بینگ اے منافق, یو نیور نو.
اور یہی بات اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. ہمارے بچے جو ہیں نا وہ بڑے سخت ڈاؤٹ میں ہیں اس وقت, انہیں واقعی بڑے کوشچنز ہیں. کچھ عرصہ پہلے میرا بیٹا میرے پاس آ کے بیٹھا کہ اس نے مجھ سے یہ ساری حضرت عائشہ والا قصہ اور یہ لونڈیوں کے اسلام میں, اور یہ اس نے کہا کہ یہ میرے دوست جو ہیں وہ اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں اور مجھے کوشچنز ہیں میرے دل میں. میں نے تو اس کو یہ نہیں کہا, اور یہ کہنا بھی نہیں چاہیے کہ نہیں بیٹا ہم مسلمان ہیں, ہمیں ہر چیز پہ یقین آنا چاہیے. اس کے ساتھ بیٹھ کے میں نے ڈسکشن کی, میں نے اسے ویڈیوز دکھائی, اور جب تک اس کو شرح صدر نہیں آ گیا میں نے اس کو نہیں چھوڑا. کیونکہ آپ اگر اس کو ڈاؤٹ میں چھوڑ دیں گے اپنے بچوں کو, دے مائٹ اینڈ اپ بینگ منافق. منافق اور کافر سیم تھنگ ہے اللہ کے نزدیک, تو دو ہی کیٹیگریز ہیں نا, مسلمان ہو یا کافر منافق سیم تھنگ ہے. تو ضرور اس ڈاؤٹ کو دور کریں, اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں کہ بیٹا اسلام ہی سچا مذہب ہے, قرآن اللہ کی کتاب ہے. اس پہ اگر انہیں شک ہے تو سینڈ دم ٹو مسجد, ٹو سم اسکالرز, اور کسی سے بیٹھ کے وہ ڈسکس کریں. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. ورنہ تو کیا ہو رہا ہے, اتنی تیزی سے مسلمانوں کے بچے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں کہ یو ہیو نو آئیڈیا. تو ہم اپنے بچوں کو, ہم نے کبھی پتہ بھی کیا کہ ہمارے بچے کیا سوچتے ہیں. میں یہاں پہ ہمارے اسی حلقے میں کسی نے مجھے بتایا تھا کہ ان کا بیٹا جو تھا اس کا دوست مسلمان, میرا بیٹا جو ہے وہ دوڑا دوڑا نیچے آیا اور کہتا امی ذرا آ کے دیکھیں کہ وہ جو بھی اس کا نام ہے علی یا حمزہ یا جو بھی, وہ دیکھیں وہ کیا لکھ رہا ہے نا. تو وہ چیٹنگ ہو رہی تھی, تو کہتی میں نے دیکھا تو وہ ایکچولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اللہ اور قرآن کے بارے میں اتنی بری بری باتیں لکھ رہا. اور کہتی میری فرینڈ کا بیٹا تھا, وہ میرے بیٹے کا دوست. What do we know about our kids? وہ کیا سوچتے ہیں, ان کو واقعی وہ مسلمان رہ بھی گئے ہیں اور کتنے کو رہ گئے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہمیں, اور کس قدر یہ ہماری بد نصیبی ہوگی کہ ہمارے بچے مسلمان نہ رہیں. اینڈ دس از ویری مچ پاسبل. میں یہ آپ لوگوں کو صرف ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں. دس از اے ریالٹی دیٹ از جسٹ رائٹ ان فرنٹ آف اس. ہمارے سامنے کھڑی ہے ریالٹی. پریکٹسنگ لوگوں کے بچے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں, اسلام سے خارج ہو رہے ہیں, اور آپ سوچیں کہ ان کی نسلیں کافر پیدا ہوں گی. امیجن کریں آپ پھر وہ دن کیسا ہوگا. تو یہ بہت یعنی یہ حقیقت ہے, اس کو فیس کریں. لیٹس جسٹ ایڈریس اٹ ایز ویل. اچھا, تو وہ کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ انہیں اس کا شعور نہیں, ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا, اور جو جھوٹ بولتے ہیں کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے. جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, یعنی ہم تو خود اصلاح کر رہے ہیں. اور یعنی کہ جب انسان پریٹینڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی تباہی مچا رہا ہے, دوسروں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. تو وہ اصلاح کرنے والا ہے. خبردار, حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں. مفسد اس کو کہتے ہیں فساد کرنے والا. فساد کہتے ہیں جو چیز اپنی اصل شکل سے بگڑ جائے, مگر انہیں شعور نہیں. اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ, تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. یعنی مطلب یہ کہ ان سے کہا گیا کہ ایسے کیسے تم ایمان لائے ہو, نہ تم قرآن پڑھتے ہو, نہ تم نمازیں پڑھتے ہو, نہ تمہیں اللہ رسول کا کچھ پتہ ہے, نہ تمہاری حرام حلال میں کوئی تمیز ہے, تو تم یہ کس طرح کے مسلمان ہو. ظاہر ہے کہ میں اپنے یعنی موجودہ دور کی بات کری ہوں. صحابہ کے دور سے اگر بات کریں, رسول اللہ کے دور کی بات کریں, تو یہ ان لوگوں کی بات کری کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ دین کے لیے لٹا دیا تھا. لیکن اگر ہمارے زمانے میں بات کریں تو یہی بات ہے کہ یہ کس طرح کا اسلام ہے کہ بھئی مسلمان ہو کے بھی آپ لوگ اپنا نام محمد کی جگہ مو کر لیتے ہیں, اور آپ کو شرمندگی ہے مسلمان ہونے پہ. تو یہ کس طرح کا اسلام ہے آپ کا. تو آگے سے ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے مسلمان بنے جیسے یہ بیوقوف لوگ ہیں جن کو لوگ ٹیررسٹ کہتے ہیں, جن سے لوگ گھبراتے ہیں, جن کے پاس اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے. ان کے خیال سے بڑی عقل مندی کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہو کے بھی نہ مسلمان ہوں. مسلمان آپ جب ہوتے ہیں تو آپ یہ نہیں سمجھتے, پھر آپ کو یہ امید نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ آ کے آپ کو پھولوں کے ہار پہنائیں گے. یہ تو یہی تکلیفوں کا سفر ہے جنت کا. اللہ کے لیے قربانی دینے کا سفر ہے. جتنی دے سکتے ہیں دیں, اور اتنے ہی آپ کے درجے بلند ہوتے جائیں گے. ہمیں لگتا ہے کہ آج کا دور بڑا مشکل ہے, ہم حجاب نہیں لے سکتے, یا ہم نمازیں نہیں پڑھ سکتے, یا ہم اپنے نام مسلمانوں والے نہیں رکھ سکتے, یا ہم حرام اور حلال کو فالو نہیں کر سکتے, یا ہم ان چیزوں پہ نہیں پڑھ سکتے. سبحان اللہ. آپ کو لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آسان تھا جہاں ان کو گرم کوئلوں کے اوپر حضرت خباب بن ارد کو لٹایا جاتا تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے کمر کی چربی جو ہے وہ پگھل کے کولے بجھا دیتی تھی. اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے جب بعد میں لیٹر مدینے میں کہیں جا کر کہتے ہیں میں نے جب خباب کی کمر دیکھی تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے اس سے زیادہ خوفناک چیز دنیا میں نہیں دیکھی خباب کی کمر سے زیادہ. آپ کے خیال سے اب بڑی مشکل ہے. ہم مسلمانوں کی تو یعنی ریپوٹیشن اتنی خراب ہے, ہم کیسے مسلمان بن کے باہر نکلیں. وہ زمانے آسان تھے. کوئی زمانہ آسان نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں میٹھا میٹھا چل چل کے جنت میں جائیں گے تو انج نہیں ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں.
یہ تو قربانیوں کا سفر ہے، اسلام کا سفر ہے. تو کیا ہم ایسے ہی مان لائیں جیسے بیوقوف لوگ لاتے ہیں؟ اور یہ جو بڑے ہمارے ماشاءاللہ لبرل ماڈرن مسلمان ہیں یہ ہمیں اسی طرح ہی بیوقوفی سمجھتے ہیں. خبردار، حقیقت میں یہ خود بیوقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں. جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے تو محض مذاق کر رہے تھے. اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے. یعنی اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی، انہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی لے لی، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے. دس از ناٹ اے پروفیٹیبل ٹریڈ دیٹ دے میڈ. اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا. یعنی یہاں پہ یہ جو مثال دی گئی نا، قرآن جو ہے اٹس فل آف میٹافورز، انالوجیز، پرووربس، فریزز، محاورے، ان سب چیزوں سے قرآن بھرا ہوا ہے. اور یہی قرآن کی خوبصورتی ہے. قرآن یعنی قرآن ایک سمپل ڈائلیکٹ میں نہیں لکھا گیا کہ جیسے ہماری اردو ہوتی ہے، جیسے ہم بولتے ہیں، ہماری انگریزی ہوتی ہے اس سے بھی سمپل، بالکل سمپل بات کرنا. قرآن اتنی ایک اعلیٰ لیول کی عربی ہے کہ جس کے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں. تو یہ جو انالوجی ہے جو پہلا اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں، یہ انالوجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے اور لوگوں کو ایمان کی طرف بلایا، یعنی ایک آدمی نے آگ جلائی، ٹھیک ہے، آگ جلائی تو کیا ہوا؟ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، ایک شخص نے آگ روشن کی، ایمان کی آگ روشن، اور اس سے سارا ماحول روشن ہو گیا، ہر طرف روشنی پھیل گئی، ایمان کی روشنی، اسلام کی روشنی. مگر ان لوگوں کا، کیونکہ انہوں نے اس آگ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی، یہ منافق ہو گئے، تو اللہ نے ان کی نور بصارت ہی سلب کر لی. یعنی اب دے کینٹ ایون سی، کہیں آگ جل رہی ہو، کہیں روشنی ہو، کہیں پورا وہ جو نائٹ میچز ہوتے ہیں اس میں اسٹیڈیم پورا کا پورا کس طرح روشن ہوتا ہے نا، لیکن جو اندھا ہے اس کے لیے ہر چیز ڈارک ہے کہ نہیں ہے، اس کے لیے ہر چیز ایک جیسی. اسے کیا پتا روشنی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اسے کیا پتا دن چڑھا کہ رات آئی. اتنی روشنی ہوئی کہ ہر چیز جگمگا گئی اسلام کی روشنی سے. لیکن اس وقت اللہ نے ان کی ہی، یعنی یہ خود اندھے ہو گئے. تو آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے. یا پھر ان کی مثال یوں ہے کہ سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے، اس کے ساتھ اندھیری، گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے. یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے. دوسری انالوجی وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جیسے کہ اندھیرا ہو، رات کا وقت ہو، طوفان ہو، سخت بجلی چمک رہی ہو اور بادل کڑک رہے ہوں، اور اس میں کوئی بندہ چلا جا رہا ہو. جب کبھی تھوڑی سی آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت کو اچک لے جائے گی. جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دیر چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں. اور اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اب اندھیرا ہے اور بارش اور بجلی اور چمک رہی ہے، اور یہ ڈر کے نا مرے جا رہے ہیں، ان کی بری حالت ہو رہی ہے. جیسے ہی تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے، یعنی جیسے ہی بجلی چمکتی ہے اور اس میں کچھ روشنی ہونے لگتی ہے تو یہ چلنے لگ پڑتے ہیں، اور جیسے ہی پھر اندھیرا ہوتا ہے تو یہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کی مثال اس کمزور ترین ایمان والے مسلمان کی ہے کہ جس کو اسلام میں ہر حکم جو ہے وہ بجلی کی گرج اور چمک اور کڑک کی طرح لگتا ہے. بجلی کی چمک، جب حکم آتا ہے یعنی جھوٹ نہ بولو اور صدقہ خیرات کرو اور اللہ کے راستے میں نکلو اور یہ سب کرو، تو اس کو لگتا ہے کہ یہ کیا میرے سر پہ اتنی بڑی مصیبت ہے، جیسے بجلی چمک رہی ہے. تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس کے کہ نہیں مجھے یہ باتیں نہ سناؤ پلیز. بہت سارے لوگ قرآن اس لیے نہیں پڑھتے ہیں، یو وڈ بی امیزڈ، قرآن اس لیے نہیں پڑھتے کہ انہیں عمل کرنا پڑے گا. تو پھر ہم تو واقعی بڑے بیوقوف نہیں، ہم اس لیے بیوقوف ہیں کہ ہم پڑھتے بھی ہیں اور عمل بھی نہیں کرتے. اصل میں بات یہ ہے کہ ignorance of law is no excuse. ایک میگزم ہے، وہ ہے ignorance of law is no excuse. اگر آپ کو لا کا پتہ نہیں تھا، مثلا کہ آپ کینیڈا میں آتے ہیں اور کینیڈا میں آ کے آپ کہیں کہ میں تو جس ملک سے آئی ہوں وہاں پہ ریڈ پہ گاڑی چلتی ہے اور گرین پہ کھڑی ہو جاتی ہے، تو آپ ریڈ پہ چل دیں، اشارہ کاٹ لیں، اور آپ کو آگے جا کے جب پولیس والا پکڑ لے گا تو وہ آپ سے کہیں گے میں تو جس ملک سے آئی ہوں اس میں یہ رول تھا، مجھے تو کینیڈا کے اس رول کا پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ کو کہے گا ہاں چلو کوئی بات نہیں. وہ یہ کہے گا، آپ کو ٹکٹ دے گا، وہ کہے گا کیوں نہیں پتا، اور اگر پتا نہیں تھا تو آپ نے کیوں گاڑی سڑک پہ نکالی، کہے گا کہ نہیں. ایگزیکٹلی. تو اگنورینس آف لا یہی اصول دین کا بھی ہے، بلکہ ہر چیز کا اصول ہے. آپ پہلے لا سیکھیں گے پھر آپ گاڑی روڈ پہ لائیں گے. کینیڈا کے لاز کو آپ کہیں گے جی ٹیکس ریٹرن ہی نہ فائل کریں، آپ کہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ یہاں کا لا ہے. آئے گی نا جب پولیس آپ کو پکڑنے کے لیے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا لا پھر کنے ویاں دا 100 ہوندا ہے.
تو پہلے لا کو سیکھے. بالکل اسی طرح آپ مسلمان ہیں اور کہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام میں کیا ہے, دس از ناٹ گونا ایکسیپٹیڈ, دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایکسیپٹیڈ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ تم نے نہیں سیکھا تو قصور میرا ہے, میں نے کیا چیز تمہارے لیے. آج دین سیکھنا دنیا کا سب سے آسان کام نہیں ہو گیا. یوٹیوب پہ, واٹس ایپ پہ, اور آپ چاہے تو انسٹاگرام پہ سیکھیں, فیس بک پہ سیکھیں, ہر جگہ دورہ قرآن ہو رہے ہیں, ہر گلی, تیسرے محلے, چوتھے محلے میں, یہاں کینیڈا میں دورہ قرآن ہو رہے ہیں. کوئی بندہ ہے جو کہہ سکے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا قرآن میں کیا لکھا ہوا. تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی, اچھا تو وہ اب ان کے اوپر جب وہ جب قرآن ان کے سامنے آتا ہے, کھلتا ہے, کوئی احکامات آتے ہیں جو ان کی پسند کے مطابق نہیں ہوتے ہیں, ان کی خواہشات نفس کے مطابق نہیں ہوتے, انہیں کچھ چیزیں بڑی بھاری لگتی ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, کانوں میں انگلیاں ٹھوئے, مجھے نہ بتاؤ پلیز پلیز, اس بات کا ذکر نہ کیا کرو, رہنے دینا, قرآن کو تو بند کریں بیچ میں, یہ حدیث کا کیوں آپ لوگ بار بار ذکر کرتے ہیں. لیکن ہاں جب کبھی روشنی ہوتی ہے, کا مطلب یہ کہ جب کبھی ان کے فائدے کی کچھ باتیں آتی ہیں, کچھ چیزیں جو انہیں پسند ہوتی ہیں, جو آسان ہوتی ہیں, تو اس میں وہ چل پڑتے ہیں. کتنی خوبصورت انالوجی ہے واقعی. انسان اپنے اوپر, ہم سب اس میں, میرے سمیت ہم سب اس پہ رکھ کر اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم سب ایسا ہی نہیں کرتے. کئی قرآن کے ایسے احکام ہوتے ہیں جو ہمیں اتنے مشکل لگتے ہیں اور ہم وہ اس کو آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں. جی another point کہ جس چیز کا آپ کو پتا ہوگا آپ اس کے اوپر زیادہ کوشش کرو گے بجائے اس کو ایز اے اسٹرینتھ یوز کر کے اور نالج گین کر کے اور قرآن کے بارے میں لرن. ایگزیکٹلی. بعض ہوتا ہے آپ کو کچھ پورشن پتا ہے, آپ اسی پہ پریکٹس کرے جا رہے ہو, یہ نہیں کر رہے کہ دوسرا پارٹ بھی ایکسپلور کریں. بالکل صحیح ہے, بالکل. اور ہمارے جو ہیومن سائیکالوجی یہی ہے کہ ہم ایک طرف کو زیادہ جھک جاتے ہیں. جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ بس یہی پورا دین ہے. اسی لیے تو مسلمان امت کا جو حال ہے کہ کچھ فرقوں نے کچھ چیزیں لے لی ہیں, کچھ نے کچھ چیزیں لے لی ہیں, اور پورا دین جو ہے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہی ہے. صحیح ہے, جزاک اللہ خیرن. لوگو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم. اب یہ کتاب آپ کو دعوت دے رہی ہے ایمان کی اور عمل کی. پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انٹروڈکشن دیا بک کا, اس کتاب نے اپنا انٹروڈکشن دیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کتاب کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے, اور 3 قسم کے کون سے لوگ ہوں گے اس کتاب کو پڑھنے والے, مومن, کافر اور منافق. اب یہ کتاب اس کتاب کے مصنف کا انٹروڈکشن دینے جا رہی ہے کہ اس کتاب کا آتھر کون ہے, کس نے یہ کتاب لکھی ہے, وہ کون ہے, اور کیا اس کا حق ہے, اس کا حق کیا ہے. اے لوگو, بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں سب کا خالق ہے. تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے. من قبلکم لعلکم تتقون یا ایھا الناس اعبدوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری دنیا کے انسانوں کو یہ کہہ رہے ہیں. یہ بات ایک انویٹیشن ٹو ہیومینٹی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو جو کہ رب ہے تمہارا. اللہ کی عبادت کیوں کی جائے, کیا ریزن ہے اللہ کی عبادت کرنے کا. اس کے لیے آپ بہت سارے پوائنٹس دے سکتے ہیں, کیونکہ اللہ نے مجھے پیدا کیا, کیونکہ اللہ مجھے پال رہا ہے, کیونکہ اللہ نے دنیا بنائی, کیونکہ جو بھی آپ ریزن دینا چاہیں دے سکتے ہیں. لیکن اللہ کی عبادت کا صرف ایک ریزن ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ ہے ہی عبادت کے قابل, وہ ہے ہی عبادت کے قابل. اللہ کی عبادت کا کوئی بھی ریزن نہیں ہو سکتا, یعنی اس سے بڑھ کر کوئی ریزن نہیں ہو سکتا کہ وہ ہے ہی رب, اور رب جو ہوتا ہے وہ ہی ڈیمانڈز, الہ جو ہوتا ہے ہی ڈیمانڈز ورشپ. اللہ عبادت کے قابل ہے. لیکن پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ ہم نے تمہیں بنایا, میں نے تمہیں کریٹ کیا, اور جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشن ہے ہم اس کے عبد ہیں, اسی لیے ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے. اور ان لوگوں کو بھی جو ہم سے پہلے آئے, اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی جو ہمارے بعد آئیں گے, ان سب کا خالق ایک اللہ ہے. اسی نے کیا کیا, آپ یہ دیکھیں انٹروڈکشن آف دا آتھر کیسے چل رہا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لعلکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. وہی تو ہے اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا, آسمان کو چھت بنائی, اوپر سے پانی برسایا, اور اس کے ذریعے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا. بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ جان بوجھ کر. اور یہ زمین اور آسمان اور یہ پانی آپ سے سوچیں, اور یہ ثمرات کا, ثمر کا مطلب ہے ہر چیز جو پیدا ہوتی ہے, دیٹ پروڈیوسز, جو ہر چیز پیدا ہوتی ہے. اس کا ثمر جو ہوتا ہے وہ بیسکلی کسی بھی چیز کا فروٹ کہتے ہیں, یعنی وہ عمل کا بھی فروٹ ہو سکتا ہے, آپ کا رزق بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے, ہر چیز ثمر میں آتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ صرف 4 چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم کسی بھی اور چیز کا چھوڑ دو دنیا میں, یہ 4 چیزیں ہی کافی ہیں تمہیں میرا رب تمہیں مجھے رب ماننے کے لیے اور میری عبادت کے لیے. آسمان کیا خوبصورت ہے, اور سبحان اللہ,
کیا کیا رنگ آسمان کے ہوتے ہیں کہ انسان جب آسمان کی طرف دیکھتا ہے آسمان سے ریلیٹڈ بے شمار چیزیں ہیں. ایک تو آسمان کی طرف دیکھ کے انسان کو جن کے پاس گھر بھی نہیں ہوتا نا, یہ جو ہوم لیس ہوتے ہیں, وہ بھی جب چھت کے نیچے آسمان کے نیچے سوتے ہیں نا, تب بھی انہیں ایک قسم کی پروٹیکشن کا احساس رہتا ہے, کیونکہ آسمان اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا دیٹ گیوز یو پروٹیکشن. آپ کو ایک چھت کی طرح وہ خود ہی لگتا ہے. اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھیے آپ کو ایک وسعت کا احساس آتا ہے. اتنا بڑا آسمان, ایک وسعت ہے اس کے اندر. اور جو لوگ, اور سبحان اللہ آج کل جیسے ہم بہت زیادہ انڈور کے شوقین ہو گئے ہیں, اسپیشلی بچے نہ باہر نکلتے ہیں نہ کچھ, ہمارے دل اور ہمارے دماغ چھوٹے ہوتے جاتے ہیں جب ہم آسمان کے اوپر نہیں غور کرتے. آسمان اتنا وسیع ہے, آسمان کو دیکھنے کے لیے نا انسان کو باقاعدہ ٹائم نکالنا چاہیے. وی شوڈ گو آؤٹ سم ویئر, لائی ڈاؤن اینڈ جسٹ لک ایٹ دی اسکائی. اس سے دو چیزیں انسان کے ذہن میں اترتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ اتنا بڑا آسمان ہے جو اللہ نے بنایا, وہ خود کتنا بڑا ہوگا, نمبر 1. نمبر 2, اس آسمان کے نیچے میری کیا اوقات, how petty, how small am I. اتنے بڑے آسمان کے نیچے میں کیا ہوں, میری اوقات کیا. یہ دونوں احساس بیک وقت صرف آسمان کو دیکھنے سے انسان کو ہوتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا, زمین جو ہمیں لے کے ٹھہر کے چلتی. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ زمین میں جو وائبریشن ہو رہی ہے, زمین جس طرح موو کر رہی ہے اپنے مدار کے گرد, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ٹھہرایا ہوا ہے کہ یو ڈونٹ فیل اٹ. اس کے بعد سمر ہے اور پانی, سبحان اللہ, پانی کے بارے میں صرف ایک خلیفہ ہارون الرشید کا ایک واقعہ چھوٹا سا سنا کے آگے چلتے ہیں ہم انشاءاللہ. خلیفہ ہارون رشید سے کسی نے کہا, خلیفہ ہارون رشید مسلمانوں کے دور میں اس وقت خلیفہ بنا تھا جب مسلمانوں کے قبضے میں آدھی سے زیادہ دنیا تھی, جب کہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا, مطلب ایک جگہ پہ غروب ہوتا تھا, دوسری جگہ پہ اسلامی سلطنت میں ہی نکلتا تھا. اتنی بڑی سلطنت تھی خلیفہ ہارون رشید کی. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ اگر تمہارا پانی بند ہو جائے, تمہیں پانی نہ ملے اس دنیا میں, تو کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا لیکن پانی لے لوں گا. تو کسی نے پوچھا کہ اچھا اگر جو پانی تم پیتے ہو اگر وہ تمہاری باڈی سے نکلنا بند ہو جائے تو پھر کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا میں پوری سلطنت دے دوں گا. یہ ہے صرف 2 گھونٹ پانی کی قیمت. اور کبھی ہم نے سوچا ہے جب سے ہم پیدا ہوئے ہم نے کتنا پانی یوز کر لیا, یوٹیلائز کر لیا, کبھی اس کا احساس کیا ہے؟ کتنے کروڑ گیلن اللہ نے کبھی آپ کو بل بھیجا, ذرا بل دو نا, اتنا پانی تم نے میرا یوز کیا. نہ ہم نے اس کا کبھی احساس کیا, نہ کبھی شکر کیا کہ اللہ تو نے کبھی پانی کی کمی نہیں کی. اور آپ کو پتا ہے کینیڈا اس دنیا میں سب سے زیادہ فریش واٹر کے ذخیرے والا ملک ہے. کبھی اس بات پہ شکر ادا کیا ہم کہاں رہتے ہیں, ہم کتنے خوش نصیب. اس دنیا کے بارے میں سوچیں کہ جہاں پہ لوگوں کو کئی میل ایکچولی پیدل چل کے جا کے گندا پانی وہ لوگ بھر کے اپنے گھروں میں لے کر آتے ہیں, وہی ان کے بچے پیتے ہیں, اسی سے وہ نہاتے ہیں اور اسی پہ سارا. بلکہ دور کہاں جائیں, اب کراچی کے حالات دیکھیں. پانی آپ کو جب پیسوں سے خرید کے ٹینکرز میں آتا, اور وہ بھی نہیں آتا, وہ بھی ٹینکر مافیا ان کے اوپر. کبھی شکر کیا کہ میں نے زندگی میں کتنا پانی استعمال کر لیے؟ کبھی اللہ وہ پانی واپس مانگ لے تو کیا کریں گے؟ تو جس نے تمہیں یہ پانی دیا اس کے علاوہ تم چھوڑ کر کس کو مد مقابل ٹھہرا. اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں, تو اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ, اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو, ایک اللہ کا چھوڑ کر باقی جس کو چاہو مدد لے لو, اور اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھا دو. یہ چیلنج ہے اللہ کا, اور تھرو آؤٹ دا قرآن اللہ تعالیٰ یہ چیلنج دیتے رہیں گے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی طرف سے آیا ہے, اس کے اوپر یقین کر لو. اور اگر نہیں یقین ہے تو ٹھیک ہے, جیسی کوئی اور کتاب لے آؤ. اس میں سے کوئی لوپ ہول, کوئی ویکنس, کوئی اس کی پرابلم, کوئی اس کے اندر سے کوئی خرابیاں نکال کے دکھا دو, کچھ تو بتاؤ. لیکن اگر نہیں نکال سکتے تو پھر ایمان لاؤ, اور ویسا ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے. کتنے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں اللہ کی کتاب موجود ہے. دنیا میں آج 1400 سال گزر چکے ہیں, آج تک کوئی اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکا. لوگ ہنستے ہیں کہ ہاں یہ کوئی چیلنج ہے, ہم تو کر سکتے ہیں. اور پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے الفرقان کے نام سے انہیں قرآن بنایا بھی تھا, لیکن وہ دیٹ واز سو آبویس کہ پتہ چل جاتا تھا کہ وہ قرآن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ کہ اتنی حکمت والی کتاب بنا کے لے آؤ. ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ مسیلمہ کذاب نے بھی سورت جو القاریہ کے اوپر اس نے جو ہے اس کے مقابل سورت بنانے کی کوشش کی, اور اس نے کہا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل, ایک ہاتھی ہے, تمہیں کیا پتا ہاتھی کیا ہے, اور وما ادراک یعنی تمہیں کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہے. سبحان اللہ. بٹ وی نوز کہ یہ اللہ کی طرف سے ہو نہیں سکتا, یہ کیا ہے. آج تک 1400 سال میں کوئی بھی اس قرآن کے جیسی ایک سورت بھی بنا کے نہیں لے کر آ سکا. تو اگر تم ایسا نہ کر سکے اور یقیناً نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گے انسان اور پتھر جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں, انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان باغوں کے پھل صورت میں
ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے. ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. سبحان اللہ. جنت کا بہت ذکر ہے قرآن میں اور ہمیں وی شوڈ ڈویل آن اٹ. ہمیں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے, بچوں کے ساتھ بھی, ایک دوسرے کے ساتھ بھی اس کو امیجن کرنا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان جو اس دنیا میں موجود ہے اس کے لیے جنت الفردوس میں اس کے نام کا گھر بنا کے رکھا ہوا. یعنی ہم سب کا اپنا پرسنل کسٹمائز یا کسٹم میڈ اپنا ہمارا مینشن ہے جنت الفردوس میں, اور جنت الفردوس سب سے اونچی جنت ہے. کبھی آپ نے اس کو امیجن کیا کہ وہ کیسا ہوگا؟ ویسے ہمارے تو الحمدللہ ہمارے تو دنیا میں ہی بڑے اچھے اچھے گھر ہیں, ہمیں کیا جنتوں کی, لیکن ظاہر ہے کہ جو جنت کے گھر ہوں گے اور اس کے بعد ہمارے نام کی تختی بھی لکھی ہوگی. یہ سوچیں نا, یعنی قصر انیلا, انیلا کا پیلس, امیجن دیٹ, ہر ایک انسان کے لیے بنایا. اسی لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر انسان جنت تک پہنچے, اپنے اس محل کے اندر جائے. لیکن کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے ہی اس گھر میں نہیں جا سکیں گے جو ان کے نام پہ بنایا گیا. سبحان اللہ. تو جنت کی نعمتوں کو اس کے اوپر وی شوڈ لسٹ اوور اٹ. ہمیں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. جنت میں ایسے ہوگا, جنت میں ہم یوں کریں گے, جنت میں ہم ایسے کھائیں گے, جنت میں یہ کپڑے پہنوں گی. ہمارا حال کیا ہے کہ ہم جنت کو نا ایک فینٹیسی ورلڈ سمجھتے ہیں, پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی, کس نے دیکھی. دنیا کو ہی جنت بنا لو, اور دنیا میں آپ جتنی مرضی جنت بنانے کی کوشش کریں کبھی دنیا جنت نہیں بن سکتی. یہ اتنی عارضی ہے, اتنی نامکمل ہے, اتنی کو یہ اس کے اندر لمیٹیشنز ہیں, اتنی کو ریزرویشنز ہیں. اس دنیا کو کیسے کوئی جنت بنا سکتا, اتنی اس کی لمیٹیشن. بلکہ انہی چیزوں کو انسان جنت کے لیے سیکریفائز کرے, جو سیکریفائز کرنے کا حق ہے. جنت میں یہ سب کچھ ملے گا, مکمل ملے گا. ایک تو نمبر 1, جو بھی کچھ ملے گا آپ کو مکمل ہوگا, وداؤٹ ریزرویشن, وداؤٹ لمیٹیشن. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں دوام ہوگا, وہ ہمیشہ کے لیے ہو. ہماری جوانی ہمیشہ کے لیے, ہماری خوشی ہمیشہ کے لیے, ہمارا سرور, ہمارا مزہ, ہماری انجوائمنٹ, ہمارا فن, ہمارا سونا ہمیشہ کے لیے. کوئی جتنا مرضی سو کوئی اٹھائے گا ہی نہیں. کوئی نہیں کہے گا اٹھ کے کپڑے استری کر, کوئی نہیں کہے گا چل میرا لنچ بنا کے دو. اور یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا وہاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی ہوگی وہاں, اپنے دوستوں کے ساتھ ہم متقین علی الارائک اس میں بیٹھے ہوں گے مسندوں میں اور ٹیک لگا کے, اور جو آپ کا دل چاہے گا کھائیں گے, جو دل چاہے گا کریں گے, جو دل چاہے گا. فلا تعلم نفس, کسی نفس کو نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا چیزیں جنت میں اس کے لیے سنبھال کے رکھی. یہ جو چیزیں اللہ نے بتائی ہیں نا, یہ تو بہت ہی چھوٹی ہیں, یہ تو صرف ٹپ آف دا آئس برگ ہے جنت کی چیزوں میں. جنت اس سے بہت بیانڈ, انہیں وہ سب کچھ ملے گا جو ان کے نفس چاہیں گے, جو نفس چاہے گا وہ ملے گا وہاں. الحمدللہ الحمدللہ. تو کتنی کوئی زندگی اور کتنا کو ہم نے جی لینا. ہم میں سے کتنے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری امت کی ایوریج عمر کیا ہے, 60 سال. 60 سال. کتنا کو اور ہم نے جی لینا ہے, کتنا کو جی لیں گے. جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی کتنی تیاری ہے, اور اس دنیا کی ہمارے لیے اتنے وی آر شارٹ سائٹڈ, وی آر سو نیرو مائنڈیڈ کہ اس دنیا سے آگے ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا. بس میرا گھر, میرے بچے, میرے کپڑے, اور میری یہ جاب, اور میری یہ چیزیں, اور میرا سب کچھ, میرا بینک بیلنس. وہ یہ ایک پردہ ہے, جس دن یہ ہٹے گا نا پتہ چلے گا اصلیت کیا تھی. کتنی یہ ٹریویل, یہ ایک سیٹ اپ ہے. اللہ نے ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا, اور ہم نے اسی کو سچ سمجھ لیا. ہم اسی میں اتنا, جیسے ہم یہ کسی مووی یا ڈرامے میں اتنے انوالو ہو جاتے ہیں نا, ہم اس دنیا میں اسی طرح انوالو ہو گئے. اصل حقیقت تو وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہونی. Why can't we see that? ہمیں اس دنیا میں ہی ہم نے سب کچھ بنا لیا. اسی کی خوشیوں پہ خوش ہیں, اسی کے غم پہ غم ہیں, اسی کے کپڑے, اسی کے جوتے, اسی کے کھانے, ہمیں سب یہی نظر آتا ہے. اور ہم اسی کے اندر, کہا جاتا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ انسان سوئے ہوئے ہیں, موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی. It's all dream. Life is but a dream. ایک خواب ہے جو دیکھ رہے ہیں, اور اس خواب میں, جیسے خواب میں کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کتنا اصل لگ رہا ہوتا ہے. یہ دنیا کی حقیقت کچھ اور ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کامیاب تو وہ ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ تو دھوکے کا سامان ہے, دھوکا ہے, دھوکا. اور ہم اس کو اتنا اصل سمجھتے ہیں. نہ اس کا غم اصل غم ہے, نہ اس کی خوشی اصل خوشی ہے. اصل خوشی جنت کی خوشی ہے, اصل غم جہنم کا غم ہے. اور جس کو وہ غم لگ جاتا ہے نا, وہ اس دنیا کے غموں سے اونچا اٹھ جاتا ہے.
اور وہی کامیاب. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.